الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین رب زدنی علما اللہم انا نسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین ثم آمین۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 41 تک ہم نے پچھلی کلاس میں کیا تھا۔ آج سورہ انبیاء آیت نمبر 42 سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان سے کہہ دیجئے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن، کہ تمہیں کون دن اور رات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی رحمان سے بچا سکتا ہو، یعنی کون ہے جو تمہیں رات کو یا دن کو رحمان سے بچا سکتا ہو۔ بل ہم عن ذکر ربہم معرضون، بلکہ یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ نہ تو خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کے آباء و اجداد کو ہم زندگی کا سر و سامان دیے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو دن لگ گئے، یعنی کہ وہ دنیا میں بھول گئے، عیش میں یاد خدا کو بھول گئے، تکبر کرنے لگے تو وہ اللہ کو بھی بھول ہی گئے۔ آباء و اجداد کا ذکر کر کے ان کو ایک حقیقت سے آگاہ کیا جا رہا ہے۔ مشرکین مکہ کو یہ بات باور کرائی جا رہی ہے کہ یہ جو انہوں نے دوسرے خدا بنا لیے ہیں اور دوسرے خدا بنانے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات نہیں مان کے دے رہے اور ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باقاعدہ طور پہ مختلف قسم کے القاب سے نوازا جاتا تھا اور اعتراضات کیے جاتے تھے، جو کہ پچھلی کلاس میں ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھے تھے۔ تو اور خاص طور سے عذاب کا تقاضا کرتے تھے کہ اگر ہم اس نبی کی بات نہیں مان رہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر تم نبی کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب نافذ کر دے گا تو پھر آج اب عذاب آتا کیوں نہیں ہے عذاب؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ فلا تستعجلون، وہ عذاب مانگنے کے لیے جلدی نہ کریں۔ پھر وہی بات ہم نے پڑھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ مجھے اور آپ کو بتائی کہ کس طرح سے ان کے شرک کے عقیدے کی نفی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کی اور عقیدہ توحید کو راسخ کیا۔ آباء و اجداد کا ذکر کر کے کہا گیا کہ تمہارے آباء و اجداد ایسے تھے کہ ہم زندگی کا سر و سامان ان کو دیے چلے گئے، حالانکہ اور اس میں ہوا کیا، دنیا بنانے کے چکر میں ان کو صرف دنیا ہی دنیا نظر آتی رہی اور وہ اپنی آخرت کو بھول گئے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا انہیں نظر نہیں آتا تھا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں؟ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک ان کو اپنا ایک سنت کے اندازہ بتایا کہ دیکھو یہ نظر نہیں آ رہا کہ میں زمین کو کیسے ان کے ذریعے گھٹاتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہماری زندگی کے وسائل آہستہ 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 کم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کفار مکہ کو بھی نظر آ رہا تھا کہ ان کا بھی جو کفر کا زور ہے وہ آہستہ 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 ٹوٹتا چلا جا رہا ہے، اور یہ ہم نے دیکھا کہ سورہ انبیاء کب نازل ہوئی ہے، متوسط دور کے بعد میں، تقریباً آخری دور سے پہلے اس کو نازل کیا گیا تھا۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی آفت آتی ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی ہوائیں آتی ہیں، کوئی بھی آندھی طوفان وغیرہ آتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، انسان کی زندگی کے وسائل کم ہوتے ہیں اور اس کے زمین جو ہے وہ سمٹ جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ آہستہ 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 جو ہے وہ زمین کی پلیٹس جو ہے وہ موو ہوتی ہیں اور کبھی زمین اپنا جو اصل حجم تھا اس سے چینج کر چکی ہے۔ تو زمین کو اللہ تعالیٰ مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کفر کا دائرہ بھی جو ہے نا وہ گھٹ کے رہے گا اور وہ کم ہوتا چلا جائے گا۔ جب انہیں یہ نظر نہیں آ رہا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کیا یہ غالب آ جائیں گے؟ جب ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے اور یہ اپنی زندگی میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت آتی ہے ناگہانی اور ادھر ان کا سارا نام و نشان مٹ جاتا ہے، تو پھر بھی یہ کیا یہی سمجھتے ہیں کہ یہی غالب آئیں گے؟ ان سے کہہ دو کہ میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبع کر رہا ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم تھا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ مجھ پر وحی نازل کرتا ہے اس کو پہنچا دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ قل ان سے کہہ دیجئے
इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवाही, मैं तो तुम्हें वही क्या जो मुझ पर अल्लाह ताला देता है, मैं तो उसी पर तुम्हें मुतनब्बे करता हूँ, मगर बहरे पुकार को नहीं सुना करते। तो जो वही की पुकार को नहीं सुनते, जो अल्लाह ताला की बातें सुनकर भी ना अनसुनी कर देते हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उन्हें क्या कह रहा है, वो बहरे हैं। तो बहरे तो पुकार को नहीं सुनते, इज़ा मा युनज़रून, जबकि उनको खबरदार भी कर दिया जाए। तो अगर इनको खबरदार भी कर दोगे तो ये तो ऐसे अंधे बहरे बनकर गिरते हैं तुम्हारी बातों पे, अल्लाह ताला की आयत के ऊपर, कि इनको जिस चीज से भी मुतनब्बे कर दिया जाए, इनको बुरे अंजाम से डरा भी दिया जाए, तो ये बहरे बन के उस पर गिरते हैं, इनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और क्या होगा, वला इम मस्सतहुम, अगर उनको अल्लाह का अजाब जरा सा भी छू जाए तो अब भी जी उठेंगे कि हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम खतावार थे। तो फिर अब पछताए क्या होगा, जब चिड़िया चुग गई खेत, उस वक्त तो भी पछताने का फायदा ही कोई नहीं। तो बस बात वही है कि असल पछताना या असल रब की तरफ पलटना उसी वक्त कबूल होता है जब जिंदगी की मोहलत अमल हो और अल्लाह ताला बार बार आपको झंझोड़े और मुतनब्बा किया जा रहा हो। तो फिर असल जो इंसान है वो वही है जो उसी तंबी से डर जाए और वक्त पर जो है अल्लाह ताला की तरफ पलट आए। अल्लाह ताला हमें इन तंबीहात से अपनी तरफ पलटने की तौफीक अता फरमाए। कयामत के रोज जब दुनिया में नहीं माना, जब दुनिया में अगर नहीं मान के चलेंगे तो फिर कयामत में क्या होगा, अल्लाह ताला साफ बता रहा है। कयामत के रोज एक नक्शा दिखाया जा रहा है कि रोज़े कयामत अब अकीदे आखिरत रासिख किया जा रहा है। पहले शिर्क की नफी की थी, अब अकीदे आखिरत रासिख किया जा रहा है कि कयामत के रोज हम क्या करेंगे, हम तो ठीक ठीक तोलने वाले तराजू रख देंगे। वनज़अल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, यानी कयामत के दिन वजन जो है ना वो ऐन इंसाफ पर होगा और अल्लाह ताला वजन नापने वाले तराजू भी रख देंगे, फिर किसी शख्स पर जरा बराबर भी जुल्म नहीं होगा। मैज़ाने अदल में जो भी दुनिया में किया होगा उसका हिसाब होगा, वो तो तोले जाएंगे, वो तराजू में डाला जाएगा। और वल्वज़्नु यौमइज़िनिल हक़, उस दिन वजन ऐन हक होगा और हक के मुताबिक होगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला आदिल है, कोई बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, अपना अपना बोझ सबने अमाल का खुद ही उठाने। हम अच्छी तरह से पढ़ के आ चुके हैं, लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत, जो कमाया होगा वही तुम्हारे लिए होगा। लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, अपनी कोशिश के अलावा इंसान के लिए उस वक्त कुछ भी नहीं होगा। मेरा अमल किसी को फायदा नहीं देगा, किसी का अमल मेरे लिए फायदा मंद नहीं होगा। जो मैंने किया होगा वही कच्चा छट्टा सब कुछ आ जाएगा। अल्लाह ताला फरमाते हैं, व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, कोई राई के दाने के बराबर भी कुछ धरा होगा तो हम सामने लेके आ जाएंगे। व कफा बिना हासिबीन, और हिसाब लगाने के लिए हम काफी हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला राई के दाने के बराबर भी फमन सकुलत मिस्काल मवाज़िनुहु वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। और दूसरा क्या आता है, वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु वहुवा ईशतिर रादिया, यानी अल्लाह ताला छोटी सी छोटी खैर को भी ले आएगा, छोटे शर को भी सामने ले आ जाएगा। और जिसके बोझ अमाल नामे के बोझ हल्के हो जाएंगे, यानी नेकियों के पलड़े भारी हो जाएंगे, और तो उस दिन क्या होगा, फहुवा फी ईशतिर रादिया, वो तो फिर खूब ऐश की जिंदगी में होगा। वो तो अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह की मर्जी के मुताबिक और अपनी मर्जी के मुताबिक वहां पर जिंदगी गुजारने वाला होगा। छोटी से छोटी नेकी को भी उस दिन बहुत बड़ा वजन दे दिया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मीज़ाने अदल इतनी बड़ी होगी कि जमीन और आसमान को भी तोलना पड़े तो वो भी उसके अंदर समा जाएंगे, इतनी बड़ी मीज़ाने अदल होगी। हजरत आयशा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, क्या क़यामत के दिन भी आप अपने अहल व अयाल को याद रखेंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत में 3 मकाम ऐसे होंगे कि इनमें से कोई, इन 3 मकाम पर कोई किसी को याद नहीं रखेगा। पिछली क्लास में आपने पूछा था ना, तो 3 मकाम ऐसे होंगे कि जिसमें कोई किसी को याद नहीं रखेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहला वह वक्त होगा कि जब मीज़ाने अदल के सामने वजन आमाल के लिए हाजिर होंगे। मीज़ाने अदल आ चुकी है, वजन आ रहे हैं, आमाल किए जाने के लिए वहां पे आमाल हाजिर होंगे। जब तक ये नतीजा मालूम ना हो जाए कि इसका पल्ला नेकियों का भारी हुआ या हल्का रहा,
تو کسی کو کسی کی اس وقت یاد نہیں آئے گی جب تک کہ وزن ہو نہ جائے. دوسرا وقت وہ ہوگا کہ جب اعمال نامے اڑائے جائیں گے جب تک یہ متعین نہ ہو جائے کہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں آیا یا بائیں ہاتھ میں یا پشت کی طرف سے. اس وقت بھی کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا. تیسرا مقام پل صراط سے گزرنے کا وقت ہے جب تک کہ وہ پل صراط کو پار نہ کر لے کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. یہ 3 اوقات ایسے ہیں اس میں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا, صرف اپنی پڑی ہوئی ہوگی. باقی سب ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے, باقی سب حشر میں ایک دوسرے کو دیکھ بھی رہے ہوں گے, جان بھی رہے ہوں گے, پہچان بھی رہے ہوں گے, اور کرنی بھی کترا رہے ہوں گے کہ اگر ہم نے ان کی طرف دیکھ لیا یا ان سے بات کر لی تو یہ نہ ہو کہ ہمیں لینا دینا پڑ جائے, کوئی معاملہ کرنا پڑ جائے. لیکن وہ 3 اوقات ایسے ہیں جب صرف اور صرف نفسی نفسی کا دور ہوگا. ایک کب ہے جب اعمال نامے آئیں گے اور تولنے کے لیے ڈالے جائیں گے جب تک کہ اب تل نہ جائیں. دوسرا کون سا وقت ہے جبکہ اڑائے جائیں گے, اعمال نامے اڑائے جائیں گے اور آپ کے ہاتھوں میں تھمائے جائیں گے. اور تیسرا پل صراط سے گزرنے کا وقت. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ تمام اوقات ہمارے لیے آسان کر دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن ہمیں حزن اور خوف کی کیفیت سے محفوظ فرما لے. اڑ کے آئیں گے نا, ہاں اڑا کے ان تک پہنچائے جائیں گے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, اور وہ جو بھی عمل کیا ہوگا نا اس کو وہ حاضر پائیں گے. ترمذی میں حضرت عائشہ سے روایت آتی ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھا اور بیان کیا. اب دیکھیے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں 2 فریقین ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں, دونوں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں. وہ کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں, دوسرا کہتا ہے میں بھی ٹھیک ہوں. تو پھر ایسے لوگوں کا معاملہ کس طرح کیا جائے گا؟ تو ایک شخص آ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھا اور اس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے 2 غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں. آپ دیکھیے یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے اور غور سے سننے کی بات ہے کہ 2 میرے غلام ہیں جو مجھے جھوٹا کہتے ہیں اور میرے معاملات میں خیانت بھی کرتے ہیں. اب ہوتے ہیں کچھ ایسے ملازم جو آپ کے معاملات میں خیانت کرتے ہیں, جتنے پیسے لیتے ہیں اتنا کام نہیں کرتے اور وہ ٹائم ضائع کرتے رہتے ہیں. اور جب مالک اس کو کچھ کہتا ہے تو وہ آگے سے مالک کو جھوٹا بنا دیتے ہیں, ہوتے ہیں اور مائنڈ کر جاتے ہیں اور بلکہ کہتے ہیں آپ ہی غلط کہہ رہی ہیں, ایسا تو نہیں ہے, میں تو صحیح ہوں. تو اور میرے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں اب میں کیا کرتا ہوں, اب میں بھی ان کو زبان سے برا بھلا کہتا ہوں اور ہاتھ سے بھی مارتا ہوں. تو پھر میرا اور ان غلاموں کا انصاف کس طرح ہوگا؟ اب مالک بھی صحیح ہے کہ ملازم صحیح کام نہیں کر رہے اور غلام ہے اور اس کے اور وہ خیانت بھی کر رہے ہیں اور حکم کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہیں, لیکن اس بات پہ وہ اس کو ڈانٹتا ہے تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ آپ ہی جھوٹ بول رہے ہیں, ہم تو سارا کام کرتے ہیں. وہ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے, یہ بھی اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں. حالانکہ مالک زیادہ عقل مند ہوتا ہے اور اس کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ملازم کو میں کچھ کہہ رہا ہوں تو کسی وجہ پر ہی کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا کہ ان کا انصاف کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی نافرمانی اور خیانت اور سرکشی کو تولا جائے گا. اب ظاہر ہے جو اپنی نافرمانی کر رہا ہے اور مالک کی اور سرکشی بھی کر رہا ہے اور خیانت بھی کر رہا ہے, مالک کے مطابق وہ سرکشی بھی کر رہا ہے, نافرمانی بھی کر رہا ہے, خیانت بھی کر رہا ہے, تو ان کی سرکشی, نافرمانی اور خیانت کو علیحدہ تولا جائے گا. پھر تمہارے ظلم و ستم اور مار پیٹ اور برا بھلا کہنے کو بھی علیحدہ سے تولا جائے گا. اگر تمہاری سزا اور ان کا جرم برابر ہوئے تو معاملہ برابر ہو جائے گا, تو ختم. اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے کم رہی تو پھر تمہارا احسان ہوگا جو ان کے تمہارا شمار کیا جائے گا. اور اگر تمہاری سزا ان کے جرم سے بڑھ گئی تو جتنی تم نے زیادتی کی ہے اس کا تم سے انتقام اور قصاص لیا جائے گا. آیت نمبر ہے 47. یہ شخص وہاں سے اٹھ گیا اور اٹھ کر بیٹھ کر رونے لگا, اٹھ کر دوسری جگہ بیٹھا اور پھر رونا شروع ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے قرآن میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ وَنَزَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, کہ اس دن وزن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ٹھیک توڑنے والے ترازوؤں میں تولا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر بھی ظلم اس دن نہیں ہوگا. تو اس نے کہا کہ اب تو میرے لیے اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے کہ میں ان کو آزاد کر کے اس حساب کے غم سے ہی بے فکر ہوں. کتنی سوچنے کی ضرورت ہے نا. سزا زیادہ ہوئی تو اگر سزا تمہاری زیادہ ہوئی تو پھر تم سے انتقام لیا جائے گا اور اس کا قصاص لیا جائے گا.
اتنا محتاط ہونے کی ضرورت ہے. معاف کر دینا اور احسان کر دینا زیادہ بہتر ہے. اگر کوئی نہیں پسند آ رہی، کوئی چیز کسی کی پسند نہیں آئی، تو بیٹر گیٹ ریڈ آف دیٹ پرسن انسٹیڈ آف آپ اس کو برا بھلا کہیں یا اس کی برائیاں کریں یا اس کا غیبت کریں یا اس کو برا بھلا کہیں. ظاہر ہے یہ ساری چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور تولی جائیں گی، ہماری بات بھی تولی جائے گی. اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ اگر ایک شخص نے زیادتی کی ہے اور اگر آپ ساری دنیا کو اس کی زیادتی بتا دیتے ہیں تو آپ نے تو اس کی زیادتی کا بدلہ لے لیا. سمجھ میں آئی نا؟ پھر ہم کیسے اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس نے زیادتی کی تھی تو آپ اس کو ہاں اب مجھے اجر دیں یا اس کا بدلہ لیں. ہم نے تو اس دوسروں کی طرف اس کی برائیاں کر کر کے اپنا حساب کتاب برابر کر دیا ہے. تو لہٰذا بہت سوچنے کی ضرورت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ہی زیادتی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمارے سے کسی اور کے اوپر زیادتی سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے. پہلے اب جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب یہاں بہت خوبصورت انداز میں قیامت کا ایک نقشہ کھینچا اور قیامت کے عقیدے کو راسخ کیا اور یہ بتا دیا کہ کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں چاہیے اور کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کو چھوٹا سمجھ کے کر نہیں لینا چاہیے. کیونکہ اگر نیکی چھوٹی ہے تو وہ رب بہت بڑا ہے جو چھوٹی سی نیکی سے خوش ہو سکتا ہے، اور اگر وہ گناہ بہت چھوٹا ہے تو وہ رب بہت بڑا ہے جو چھوٹے سے گناہ سے ناراض ہو سکتا ہے. تو مجھے کیا کرنا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کرنی ہے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ جو ترازو ہے نا جو قیامت کے دن رکھے جائیں گے وہ بہت ہی زیادہ سینسیٹیو اور حساس ہے اور ہر چیز کو اس دن جو ہے وہ تول لیا جائے گا. آگے اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کچھ انبیاء کے قصے بتائیں گے اور ان انبیاء کے قصوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں مختلف آزمائشوں کے انداز بھی بتائیں گے اور مختلف آزمائشوں پہ جو انبیاء کے رویے تھے وہ بھی ہمیں سکھائیں گے. ہمیں پہلے بھی جیسے پتا ہم نے کیا تھا کہ ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ 4 طریقوں سے آزماتے ہیں. یا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ دے کر آزماتے ہیں، یا نہ دے کر آزماتے ہیں، یا دینے کے بعد لے کر آزماتے ہیں، یا نہ دینے کے بعد دے کر آزماتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مختلف جگہوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں گائے ڈفرینٹ طرح کے ایٹیٹیوڈز اور رویے سکھاتے ہیں کہ اگر نعمت مل جائے تو ہمیں کیا رویے اختیار کرنے، اور اگر نعمت چھن جائے تو پھر ہمیں کیا رویے اختیار کرنے. اگر ہم ان کو کمبائن کر لیں اور ہم سم اپ کر لیں اور ہم دیکھیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو مختلف جگہوں پر قرآن پاک میں یہ رویے سکھاتے ہیں ڈفرینٹ انداز میں اور ڈفرینٹ قصوں کے حوالے سے. تو سب سے پہلا جو نعمت کے ملنے پر جو ہمیں رویہ سکھایا جاتا ہے وہ یہ سکھایا جاتا ہے جب تمہیں نعمت مل جاتی ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ کہنا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں. اور یہی الحمدللہ کا کلمہ کیا ہے؟ یہ 3 چیزوں کی ٹریننگ کرتا ہے انسان کی. ایک تو یہ کہ ذکر کا کلمہ ہے، صحیح. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت مل جائے تو اپنی زبان پہ ذکر الہی کو جاری کر دینا ہے کہ میرا کوئی کمال نہیں ہے. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت مجھے عطا فرما دی. جب ذکر انسان کرنے لگتا ہے، شکر کرنے لگتا ہے، تب ہی اس کے اندر صبر آتا ہے. بھئی نعمت کے ملنے پر صبر کس چیز کا؟ صبر کس بات کا؟ صبر تو ہم کرتے ہیں جب ہم سے کوئی چیز چھن جاتی ہے. تو صبر کہتے ہیں اپنے آپ کو سراسیمگی سے روکنے کا نام. ایسا نہ ہو کہ یہ نعمت اللہ کی طرف سے میرے پاس آئی ہے تو میں تکبر میں، فخر میں، گھمنڈ میں تکبر کرنے لگ جاؤں اور اترانا شروع ہو جاؤں اور آپے سے باہر ہی نکل جاؤں یا پھول جاؤں یا میرے انداز کو ایسے ہو جائیں کہ جس میں دوسرے اس سے ہرٹ ہو جائیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات سے میں روگردانی کر لوں. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ذکر کرنا ہے، پھر شکر کرنا ہے اور پھر صبر کر کے اپنے آپ کو آنکھوں میں رکھ کے تکبر کی نفی کر کے عاجزی اختیار کرنی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جب ایک نعمت آتی ہے تو قولی ذکر تو طریقہ ہم نے پڑھ لیا، لیکن اب قولی ذکر بھی شکر ہوتا ہے اور پھر دوسرا کون سا شکر ہوتا ہے؟ عملی شکر ہوتا ہے. اب عملی شکر کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس نعمت کو اللہ کی رضا میں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ کے راستے میں خدمت خلق کے لیے یا دین کی سربلندی کے لیے اس نعمت کو استعمال کرنا. ٹھیک ہے نا. تو یہ عملی شکر کا طریقہ.
اور اللہ کے بتائے ہوئے حدود قیود کے مطابق انہی نعمتوں کو باقیات الصالحات بنانا، یہ ہمیں شکر کا طریقہ سکھایا جاتا ہے۔ ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ لگاتار استغفار کرتے رہنا ہے، کہ کہیں کوئی چھوٹا موٹا بھی تکبر آ گیا یا کوئی بھی غلط معاملہ میرے سے اس نعمت کے ملنے پر ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اس سے تو معاف فرما دینا ہے نا۔ میں نے کئی دفعہ ہم نے اس رویے کو بار بار پڑھا ہے۔ اب دکھ یا تکلیف یا پریشانی یا غم جب انسان کے اوپر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے بھی مجھے اور آپ کو طریقہ سکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے اس میں بھی مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ ذکر کرنا ہے، ذکر کرنا شروع ہو جائے۔ جب بھی کوئی تکلیف آئے تو ذکر کرنا ہے۔ ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، تو آپ کے دلوں کو سکینہ ملے گا۔ آپ کے ذکر کو آپ کے دل کو جو بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی تھی اس تکلیف کے آنے سے، تو اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے دل اطمینان پائیں گے۔ تو یہاں پر بھی ذکر سب سے پہلے کرنا ہے۔ جب ذکر کریں گے تو ذکر کرنے سے دلوں کو اطمینان ملے گا اور آپ کی نظر باقی نعمتوں پر جائے گی جو آپ کے پاس موجود ہیں، تو ان نعمتوں پر پھر انسان اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ ایک نعمت نہیں ہے تو کیا ہوا؟ اللہ باقی تو نے عطا فرمائی ہے نا۔ تو یہاں پر بھی سیکنڈ نمبر پہ کیا ہے؟ ذکر کے بعد شکر۔ ملنے پر بھی ذکر کے بعد شکر تھا، چھننے پر بھی ذکر کے بعد شکر۔ اپنی اپنی باڈیز کو ٹیون کر لیں اس چیز کے لیے کہ یہ کام تو میں نے کرنا ہی ہے، نعمت آئے یا نعمت جائے۔ پیچھے ہم نے پچھلے لیکچر میں ہم نے یہ پڑھا تھا نا، پچھلے سبق میں، کہ اللہ تعالیٰ وَنَبْلُوهُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، اللہ تعالیٰ شر سے بھی آزماتے ہیں، تمہیں خیر سے بھی آزمائیں گے۔ تو اللہ تو مجھے اور آپ کو شر سے بھی آزمائیں گے، خیر سے بھی آزمائیں گے، گویا تکلیف دے کے بھی آزمائیں گے، نعمت دے کے بھی آزمائیں گے۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے ذکر کرنا ہے، پھر شکر کرنا ہے۔ جب شکر کرنا انسان شروع ہوتا ہے، باقی نعمتوں کو دیکھتا ہے، تبھی اس کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے ذکر، پھر شکر، اور پھر صبر کرنا آسان ہو جائے گا کہ کوئی بات نہیں اللہ تو نے یہ دی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تکلیف آئی بھی تیری طرف سے، جائے گی بھی تیری طرف سے۔ اللہ سے دعا کرنا شروع ہو جاتے ہیں، اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، اللہ تو صبر کرنے والا بنا اور شکر کرنے والا، ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل فرما۔ اب انسان کے ہوش سنبھلنے لگے، تکلیف آ گئی تھی، اب ذکر کرنا شروع ہوئے، شکر بھی کیا، نہیں چل یہ تو نہیں، یہ والی نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو ہے نا میرے پاس۔ اب اللہ تعالیٰ شکر انسان کے اندر جب لے کے آتا ہے نا، تو پھر اب کیا ہوتا ہے؟ اس کو حواس، ہوش حواس قابو میں آنے لگتے ہیں۔ اب وہ اس تکلیف کو کاٹنے کے لیے صحیح اور جدوجہد کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ پھر وہ وسائل دیکھتا ہے، پھر اسباب ڈھونڈتا ہے، میں کس طرح سے اس تکلیف کو کاٹنے کے کوئی معاملات کروں، کس طرح سے اس تکلیف کو گزارنے کا عمل کروں۔ تو اب وہ جب ایک طرف سے وہ کوشش کرتا ہے تو دوسری جگہ طرف وہ اللہ تعالیٰ کی طرف انابت کرتا ہے، رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ حاجت روائی کرنا شروع ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دی بھی تو نے ہے، کاٹے گا بھی تو، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہی ہے جو اس تکلیف کو کاٹ سکتا ہے، اللہ میری اس تکلیف کو تو دور کر دے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو بس اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پھر وہ حاجت روائی کرتا ہے، دعا کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرتا ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ میرا رب سب سے بڑا ہے، وہ لا بھی سکتا ہے، لے جا بھی سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ وہ اللہ کی ذات پہ جب توکل کرتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ وہ چیز آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میرا رب علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، اور وہ رب دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں ہے کہ میرے اوپر یہ تکلیف آئی ہے، اگر آئی ہے تو اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہے، لہٰذا وہ اللہ کی دی ہوئی تکلیف کے اوپر راضی برازا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ پھر جب تکلیف میں اس کو اللہ کی ذات پہ توکل ہوتا ہے کہ اللہ سے زیادہ بڑھ کر مجھ سے پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے، اللہ تو نے یہ تکلیف دی ہے تو اس میں میرے لیے ضرور کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہے، اللہ کی دی ہوئی تکلیف پر پھر وہ راضی برضا بھی رہتا ہے اور اپنے گریبان میں پھر جھانکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ کوئی تکلیف تمہیں نہیں چھوتی مگر وہ تمہارے اپنے قصب عمل کی بدولت ہوتی ہے۔ لہٰذا اب وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھتا ہے کہ میری کون سی غلطی ایسی ہے، مجھ سے کون سی کمی کوتاہی ایسی ہو گئی، مجھ سے کون سا ظلم زیادتی کا معاملہ ہو گیا کہ یہ تکلیف مجھ تک پہنچی۔ اور یقین مانیے بہت ساری ہمیں اپنی کوتاہیاں پتہ چل جاتی ہیں، جیسے ہی کوتاہیوں کا معلوم ہوتا ہے اسی وقت اعتراف خطا، ندامت کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اصلاح کا وعدہ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ تکلیف اس کی طرف سے
ختم کرنے کا معاملہ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت خوبصورت انداز اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو قرآن پاک میں ڈفرینٹ جگہوں پر بتایا، جس کو میں نے آپ کو سم اپ کر کے بتایا. اب مختلف انبیاء کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آزمایا، کسی کو دے کر آزمایا، کسی کو نہ دے کر. اب دیکھیں پہلے نبی کا آئے گا تذکرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو. یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالا. ہر خیر کے ساتھ کوئی شر بھی تھی، ہر شر کے ساتھ کوئی خیر بھی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی خیر گنوائیں گے اور شر بھی بتائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ دیکھو میں نے کیسے کیسے اپنے اس بندے کو آزمایا. پھر اس کے بعد دوسرا جو تذکرہ آئے گا وہ آئے گا حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. یہ وہ نبی تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ نعمتوں سے نوازا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو آزمایا اور ان کے کیا رویے رہے. تیسرا تذکرہ آئے گا حضرت ایوب علیہ السلام کا. یہ وہ نبی تھے جن کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بے پناہ دنیاوی نعمتوں سے مالا مال کیا تھا، لیکن ان کا کیا رویہ رہا. اور چوتھے آئیں گے حضرت یونس علیہ السلام کو کا تذکرہ، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیسے آزمایا اور کیسے انہوں نے جلد بازی کا معاملہ کیا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیسے وہ اپنی اعتراف خطا کر کے انہوں نے ندامت اور پشیمانی سے استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو کاٹا. تو سب سے پہلے اب جو اللہ تعالیٰ ہمیں تذکرے بتا رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے ہم موسیٰ اور ہارون کو فرقان اور روشنی اور ذکر عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈریں اور جن کو حساب کی اس گھڑی کا کھٹکا لگا ہوا ہو. اور اب یہ بابرکت ذکر یعنی قرآن پاک ہم نے تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا ہے، پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو؟ جواب دیجئے ربنا اننا آمنا، اللہ بے شک ہم اس پر ایمان لے کر آئے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں گواہوں میں لکھ دے. ٹھیک ہے نا. اللہ نے مجھ سے اور آپ سے پوچھا ہے کیا تمہاری طرف یہ جو ذکر نازل کیا ہے کیا اس کو قبول کرنے سے تم انکاری ہو؟ الحمدللہ ہم کوئی بھی انکاری نہیں ہے، بلکہ ہم اس پر ایمان بھی لائے ہیں اور ہم اس کے گواہ بھی ہیں، اس پہ گواہی بھی دیتے ہیں. اب اللہ سبحانہ وتعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرما رہے ہیں. اس سے پہلے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، اور البتہ یقیناً ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ہدایت، روشنی دی تھی، رشد دی تھی، ہوش مندی بخشی تھی. من قبل، اس سے پہلے، وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور اس کو ہم خوب جاننے والے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو میں نے کچھ دیا تھا، نعمت دے کے آزما رہے. ٹھیک ہے نا. کیا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ رشدہ. رشد کہتے ہیں ہدایت، رشد و ہدایت ہوتی ہے نا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی نعمت سے سرفراز کیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سلیم فطرت عطا فرمائی تھی. شرک کے بھرے معاشرے میں جہاں شرک ہی ان کا اٹھنا اوڑھنا بچھونا تھا، کھانا پینا تھا، ان کا ذریعہ معاش تھا، ان کا بدھ و باش تھا، ان کی انڈسٹری بدھ کی تھی، ان کا بدھ گھر بھی تھے، بدھ فروش بھی تھے، ہر طرف معاشرے میں بدھ ہی بدھ تھے. اتنے شرک سے بھرے معاشرے کے اندر ایک سلیم فطرت انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور وہی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جس کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ابراہیم کو ہم نے ہوش مندی عطا فرمائی تھی. وہ ہدایت اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی. اب ایک ہدایت کی روشنی آ جاتی ہے اور سلیم فطرت بچے کے پاس، اب اس نعمت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے استعمال کر رہے ہیں. یاد کرو وہ موقع جب کہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ یہ مورتی کیسی ہے جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو. ایک ہدایت سے انہوں نے بصیرت کی آنکھ سے دیکھا شرک کے بھرے معاشرے کے اندر کہ یہ کس قسم کی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں اور ان کے گرویدہ بنے ہوئے ہیں. نہ یہ ہل سکتی ہے، نہ یہ کھا سکتی ہے، نہ پی سکتی ہے، نہ اپنا تمہارا کوئی اپنا کام کر سکتے ہیں، تو تمہارا کیسا کام کریں گی، تو تم ان کے گرویدہ کیوں بنے ہوئے ہو. نوٹ کرنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک ہدایت کی نعمت ان کو مل گئی ہے. ابھی یہ نبی نہیں بنائے گئے ہیں، لیکن اس ہدایت کی نعمت کو کس چیز کے لیے استعمال کر رہے ہیں؟ عملی شکر کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ جب تم ظلم کو دیکھو تو اس کو اپنی زبان سے روکو، پھر اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں کر سکتے تو پھر دل میں برا جانو. تو اب وہ یہ نعمت ان کے پاس آ چکی ہے، اس نعمت کا عملی شکر کا رویہ دکھا رہے ہیں اور زبان سے جہاد کر کے ان کو خاص طور سے متنبع کر رہے ہیں اور ان کو جھنجھوڑ رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو.
وہ کہتے ہیں نا کہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اگر ہے بت جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. جدھر مرضی تم دیکھو ہمیں کیا حکم ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا نعرہ لگا کے ہی رہنا ہے. بس یہی کام حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی کر رہے ہیں. اب جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا عملی شکر کا رویہ اختیار کیا کہ بت پرستی کی نفی کر رہے ہیں اور اپنی زبان سے روک رہے ہیں, تو جو ساتھ والے آپس کے جو آس پاس کے لوگ تھے انہوں نے جواب دیا, ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے. یعنی آس پاس کے لوگ ہمیشہ اپنے باپ دادا کی تقلید کا رونا روتے ہیں اور جو دیکھ رہے ہوتے ہیں بس اسی پہ اندھا دھند جو ہے وہ کاپنگ اور فالوئنگ کر رہے ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ کبھی بھی کوئی حق کی بات کرنے کے لیے اٹھتا ہے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ تو لیا نہیں جاتا, اس کی ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے, اس کی مخالفت ہوتی ہے اور اس کی بہت زبردست قسم سے ریٹیلیشن ہوتی ہے. لیکن ان تمام چیزوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام رکے نہیں, عملی شکر کنٹینیوسلی کرتے رہے ہیں. آگے سے وہ کہتے ہیں اس نے کہا تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دادا بھی سری گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. یہ ہے ذکر صبر اور شکر کا صحیح طریقہ کہ ذرا بھی ڈر نہیں رہے کہ باپ دادا کو گمراہی کی بات انہوں نے کر دی. یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس گھرانے سے تھے کہ جدھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد جو تھے وہ نمرود کے دربار میں وزیر تھے اور بہت بہترین عہدے پر فائز تھے. ساتھ ساتھ ان کی بت گری کی انڈسٹری بھی تھی, ساتھ یعنی کہ بہت زیادہ معاشی طور پر ویل آف بھی تھے, بہت بڑی انڈسٹری کے اونر تھے, ساتھ ساتھ حکومتی عہدے پر بھی تھے. اور تیسری بات یہ تھی کہ یہ باقاعدہ طور پر گدی نشین بھی تھے. مطلب ان کی خاندان میں گدی نشینی کا کانسیپٹ بھی چل رہا تھا کہ باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ اس جگہ پر بیٹھے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے والدین سے یعنی اپنے آباء و اجداد سے کیا کیا مل سکتا تھا, لیکن انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں. آزمائش ہے نا, یہ اتنی بڑی آزمائش تھی, لیکن کیا کر رہے ہیں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. نہیں, میں نے اپنی بصیرت کی آنکھ سے دیکھ لیا ہے کہ یہ بت تو کچھ نہیں کر سکتے, اصل کرنے والی ذات تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے جو سب چیزوں پر حاوی بھی ہے, سب چیزوں سے بڑی بھی ہے. لہٰذا ہر قسم کا ڈر نکل گیا تھا. عملی شکر کا صحیح رویہ اختیار کر کے اٹھتے ہیں اور باپ دادا کو گمراہی کی بات کر دیتے ہیں, کسی سے ڈرتے نہیں. آگے سے انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے سامنے اپنی اصلی خیالات پیش کر رہا ہے یا مذاق کرتا ہے؟ ظاہر ہے لوگوں نے تو اس بات کو مذاق ہی سمجھنا تھا. اس نے جواب دیا کہ نہیں, بلکہ فی الواقع تمہارا رب وہی ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے اور ان کا پیدا کرنے والا ہے. اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں. نعمت اسلام پانے کے بعد صبر سے اپنی بات پر جمے, ڈٹے ہوئے, شرک کی نفی کر دی ہے, عقیدہ توحید پر رسوخ آ چکا ہے, ہر قسم کا ڈر دل میں سے نکل چکا ہے اور کہہ دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں اور خدا کی قسم تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا. یعنی اب ہاتھ سے بھی روک رہے ہیں. ظلم اور زیادتی, ان الشرک لظلم عظیم. اب وہ ظلم عظیم کو ہاتھ سے روکنے کا معاملہ کرتے ہیں. زبان سے تو کہہ دیا, کوئی بھی نہیں رک رہا. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہاری غیر موجودگی میں اب میں ان کی خبر لوں گا. اب جو کہا تھا وعدے کے پکے تھے, زبان کے سچے تھے, وہ کر کے دکھا دیا. چنانچہ اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ کب کیا تھا کہ ایک قومی تہوار کا دن آیا, سب کے سب جا رہے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک بہانہ کیا, ستاروں پہ نگاہ ڈال کے, یہ ہم پڑھ بھی چکے ہیں. تو اس میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ مجھے اپنی طبیعت صحیح معلوم نہیں ہوتی, لہٰذا مجھے چھوڑ دیں, میں نہیں جانا چاہتا. اب جب سب چلے گئے کھانا شانا بتوں کے آگے رکھ کے, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ کلہاڑا اٹھایا اور اس سے سارے کے سارے بتوں کو پاش پاش کر دیا, اور سب سے بڑا جو بت حبل تھا اس کے گلے میں اس کلہاڑی کو لٹکا دیا. یہ کیوں کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے؟ وہ چاہتے تو بڑے بت کو بھی توڑ سکتے تھے نا, لیکن نہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کو اس لیے نہیں توڑا تھا کہ یہ جب پلٹ کر آئیں گے اور یہ دیکھیں گے تو اگر ان کا اتنا ہی عقیدہ اسٹرانگ ہے کہ ہمارے یہ خدا ہیں اور ہمیں بچا سکتے ہیں, تو پھر یہ اپنے بڑے بت نے کیوں نہیں بچایا باقی خداؤں کو توڑنے کے لیے. تو شاید اس کی وجہ سے وہ ان کا دل ہل جائے, وہ جھنجھوڑے جائیں اور وہ حق کو پہچان لیں.
یہ سوچ کے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو نہیں کیا تھا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں. انہوں نے آ کر بتوں کا یہ حال دیکھا تو کہنے لگے کہ ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا, بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ. بعض لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے. تو انہوں نے کہا تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ اس کی خبر کیسی لی جاتی ہے. اب جب یہ ساری بات ہو رہی تھی تو کسی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کر دیا کہ اس کو ہم نے اس طرح کی بات کرتے ہوئے سنا تھا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب کے سامنے جو ہے وہ گھیر کر لانے کا حکم دے دیا گیا, بالکل اسی طرح سے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے سارے درباریوں کو کہا تھا نا کہ آ جاؤ اور ایک مقابلے کا دن طے کر لیں, اور ساری کی ساری خلقت وہاں پر آ گئی تھی. اصل میں یہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دشمنوں نے انہیں موقع فراہم کر دیا کہ جو یہ ان کا جو مکر و فریب کا جال پھیلا ہوا ہے نا وہ خود بخود عیاں ہو جائے. اللہ اپنے کام لینے کے لیے بہت سارے وسیلے بنا دیا کرتا ہے. اب سب کے سامنے جو ہے وہ لائے گئے, سب نے دیکھ بھی لیا. ابراہیم کے آنے پر انہوں نے پوچھا کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے, ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہو. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اس بڑے نے کیا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ بولتے ہیں نا تو اسی نے کیا ہوگا, ان سے پوچھ کے دیکھ لو. سمجھ آئی نا؟ الفاظ کو اس طرح سے سمجھیں کہ یہ اگر بول سکتا ہے تو اسی سے پوچھ لو, اسی نے کیا ہوگا, تاکہ وہ خود سوچیں اور شرمندہ ہوں اور ان کے دماغ میں آئے کہ یہ کیا ہے. اب جب یہ ساری باتیں ہوئی, جب حضرت ابراہیم, لوگ کہتے ہیں کہ یہ ایک توریہ کا جھوٹ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے نام ڈال دیا کہ جی یہ اس بڑے بت نے کیا ہے. حالانکہ ان کا انداز بات کرنے کا ایسے ہے کہ بھئی یہ ہے نا, اس سے پوچھ لو, اسی نے کیا ہوگا, جیسا ہم کہتے ہیں اسی کو مانتے ہیں. ہاں جی. تو یہ سن کر وہ لوگ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے کہ واقعی تم لوگ خود ہی ظالم ہو. یعنی سب کے دل میں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم تو خود ہی ظلم کر رہے ہیں. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر یہ بچانے والا ہوتا تو یہ خود ہی بچا لیتا. یہ تو مطلب آپ دیکھیں شیطان ایسے عقل پر پردے ڈال دیتے ہیں. شرک جب انسان کے اندر آ جاتا ہے نا تو اس کے کانوں کی ڈاٹ اور آنکھوں کا پردہ بن جاتا ہے. بالکل سمجھ ہی نہیں آتا, ہر چیز سامنے ہوتے ہوئے, دیکھتے جانتے بوجھتے ہوئے بھی وہ بالکل جیسے پردے عقل پر پڑ جاتے ہیں, سمجھ ہی کچھ نہیں آتا. حضرت عمرو بن جموح کا واقعہ آپ کو یاد ہے کس طرح سے وہ ان کے بیٹے جا کے وہ نالے میں ان کو ڈال آتے تھے, بھی کتے کے ساتھ اس کو لہاڑے سمیت باندھ دیا, پھر بھی ان کو یقین نہ آیا اور پھر بھی وہ اٹھا کے صاف سوف کر کے لے آتے تھے. شرک اتنا زبردست قسم کا آنکھوں پر پردہ ڈالتا ہے. پھر کیا ہوا؟ سمجھ تو گئے کہ ہاں ہم تو ظلم کر رہے ہیں, لیکن کیا ہوا؟ ان کی مت پلٹ گئی, پھر ان کی عقل پلٹ گئی اور وہ واپس پلٹ گئے. ان کو سمجھ بھی آیا لیکن ڈھٹائی آ گئی تھی اور ان کی مت عقل پلٹ گئی. سب کچھ سمجھنے کے باوجود بھی مانا نہیں. بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں, یعنی کہ تم جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کر سکتے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں اور نہ ہی نقصان؟ توف ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو. کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ یہ ساری بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں بتا دی. یہ بہت زبردست ان نعمتوں کا اظہار ہے جو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی. ہدایت سے سرفراز کیے گئے تھے, شرک کو پہچان لیا تھا, توحید پر راسخ ہو گئے تھے, عملی شکر ادا کر رہے تھے, ہر طرح کے چیزوں کے اوپر آزمائشوں پر وہ پورے اترتے ہیں اور ہر طرح کی نعمتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں. دنیاوی نعمتوں کو اپنی ٹانگوں سے روکتے ہیں, اپنے پیروں سے ٹھوکر لگاتے ہیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نعرے کو بلند کرنے کے لیے ہر چیز سے ٹکر لے دیتے ہیں. ساری باتیں انہوں نے کر لی. اب انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے. یہ وہ بستی ہے جو شرک, جو عقیدہ توحید کے اوپر اٹھ جانے والوں کے لیے, سچ کی حمایت کرنے والوں کو آگ میں جلاتی تھی, آگ میں بھون ڈالتی تھی, آگ میں ڈال کے جلا دیا کر دیتی تھی. ہر رقوع, ان کو جلا ڈالو. تو جس معاشرے میں لوگ حق کی نام لیواؤں کو یا حق کی صداقت کے لیے اٹھنے والوں کو جلا دینے کا کام کرتے ہیں, وہاں پہ کیا کرنا ہے؟ اٹھ کھڑے ہونا.
وہاں پہ اٹھ کھڑے ہونا ہے اور اللہ کی توحید پر راسخ رہتے ہوئے صبر سے جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے اور حد الامکان وہاں سے نہ ہلنے کا معاملہ کرنا ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو مجھے اور آپ کو یہاں پہ نظر آتی ہے۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلا ڈالنے کا انہوں نے پلان کر لیا، حکم دے دیا کہ ان کو جلا ڈالو، تو پھر کیا ہوا؟ سب لوگ آئے، جمع ہوئے، اپنے بھی آئے، پرائے بھی آئے، خاندان کے بھی آئے، بھائی بھی آئے، باپ بھی آیا، بہنیں بھی آئی، سب لوگ خاندان کے آئے اور سب نے آ کے لکڑیاں جمع کی۔ اتنا بڑا آگ کا الاؤ تیار کیا گیا کہ جس کے اوپر 60 فیٹ اوپر سے منجنیق میں رکھ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نیچے آگ میں ڈالا جانا تھا۔ آج بھی جو حق کی صداقت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں، دین حق پر جم جاتے ہیں، ڈٹ جاتے ہیں، تو کئی مرتبہ ان کے اپنوں کی طرف سے اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہو جاتی ہے کہ وہ باپ بھی لکڑیاں لا رہا ہوتا ہے جلانے کے لیے اور ماں بھی تنگی کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کا واقعہ آپ کے سامنے، کس طرح سے ان کی والدہ نے ان کو تنگی دی تھی اور کس طرح سے ان کو اذیتیں اور ٹارچرز کا نشانہ بنایا ہوا تھا۔ آج بھی ہماری بہنوں میں ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں کہ جن کے گھر سے ان کو اتنی سختی کی جاتی ہے، ان کے شوہر ہیں، ان کے والدین ہیں، کبھی باپ ہے، کبھی بھائی ہے کہ خبردار تم نکلو۔ شوہر کبھی طلاق کا دھمکی دے دیتا ہے کہ اگر آپ تم نکلی کلاس میں گئی تو میں نے تمہیں، یا تم نے دوپٹہ اوڑھا یا تم برقع پہن کے نکلی تو میں نے تمہیں طلاق دے دینی ہے۔ اس قسم کی لکڑیاں آج بھی لگائی جاتی ہیں آگ جلانے کے لیے، لیکن ہمیں کیا سنت مل رہی ہے؟ عملی شکر کا طریقہ۔ جب مجھے اور آپ کو ہدایت مل جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہمیں جم جانا ہے، ڈٹ جانا ہے، ہمیں بالکل پریشان نہیں ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جب آگ بنا لی گئی، تیار کر لی گئی، منجنیق میں بٹھا کے ان کو اوپر 60 فٹ اوپر پہنچایا گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ، اور جبرائیل علیہ السلام جا کے اور پوچھو کہ یہ آپ اگر آپ چاہیں تو یہ جو لوگ ہیں اس بستی کو الٹ دوں ان پر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے کیا کہتے ہیں؟ اب جب جم گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، تو صبر، شکر اور ذکر کے بعد کیا کرنا تھا؟ کیا کرنا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا تھا کہ اگر یہ مشکل میرے اوپر آ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، اس کو دور کرنے کے لیے صحیح جدوجہد ضرور کرنی ہے، لیکن اللہ کی ذات پہ توکل رکھنا ہے کہ وہ رب علیم ہے، حکیم ہے، اگر اس نے یہ تکلیف مجھے دی ہے تو یقیناً اس میں میرے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوگی۔ رب کی ذات پہ اتنا توکل کیا، فوراً فرشتے سے کہتے ہیں کہ یہ بتا دو کہ میرا رب اس وقت مجھے دیکھ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا ہاں جی آپ کا رب آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ تو کہنے لگے بس تو پھر تم میرے اور میرے رب کے درمیان میں سے ہٹ جاؤ۔ جب اتنا رب کی ذات پہ توکل کیا جاتا ہے تو پھر کیا خیال ہے کہ رب چھوڑ دیتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ پھر صبر کرنے والوں کے ساتھ جم جاتا ہے، اللہ ان کا ساتھی بن جاتا ہے، ان کا مددگار بن جاتا ہے، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا، پھر اپنی تمام مخلوقات کو اپنے اس بندے کے لیے، اس جم جانے والے بندے کی خدمت کے لیے لگا دیتا ہے۔ کائنات کی طبعی اصولوں کو بدل دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ وہی آگ جو جلانے کا کام کرتی ہے، جس کے اوپر ہم 2 منٹ اپنا ہاتھ نہیں رکھ سکتے، جس پہ حضرت عمر ہاتھ رکھ کے کہتے تھے کہ اے عمر میں دیکھتا ہوں تجھے آگ پر کتنا صبر ہے۔ 2 منٹ ہم اپنا ہاتھ اس آگ پہ اوپر نہیں رکھ سکتے، وہی آگ جو جلانے کی خصوصیات اپنے اندر رکھتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آگ کو حکم کیا دیتے ہیں، قُلْنَا، ہم نے کہا یا نارو، اے آگ، کونی، ہو جا، برداً، ٹھنڈی، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اتنی بھی ٹھنڈی نہ ہونا کہ اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ ٹھر کا جو ہے وہ اس کو عذاب آنا شروع ہو جائے۔ زمہریر ایک جگہ ہے نا جہنم میں جہاں پہ ٹھر کا اور سردی کا عذاب ہے، تو اتنی بھی سردی نہ ہو جانا کہ سرد ہو جا کے فراسٹ بائٹ ہو جائے اور اس کو اس سے بھی کوئی تکلیف ہو، وہ سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہونا، یعنی ایسی ٹھنڈی ہونا علی ابراہیم کے اوپر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر، اللہ نے کیسی خوبصورت انداز میں جو ہے وہ آگ کو حکم دیا کہ وہ ٹھنڈی ہو جائے۔ اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزمائشوں پر اس کی ذات پہ توکل کرتے ہوئے جم جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے لیے کائنات کے طبعی اصول
بدل نہیں سکتا؟ بالکل بدل سکتا. ایسے ہی تو نہیں وہ اتنے مہلک بیماریوں میں کینسر کے پیشنٹس 4th اسٹیج کینسر اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اور جم جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, تو وہی کینسر کے پیشنٹس کی ساری رپورٹس بالکل کلیئر آ جاتی ہیں. یہ اللہ کی ذات پہ توکل انسان کو کہاں سے کہاں لے کر چلا جاتا ہے. صبر سے جمے رہیں, ڈٹے رہیں. پھر کیا ہوا؟ پھر ان کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے مقدور بھر کوشش اور صحیح بھی کرنی چاہیے, جو کہ لوگوں نے کی. مختلف مخلوقات ہیں, سب نے اپنی اپنی طرف سے اس آگ کو بجھانے کے لیے اپنا اپنا حصہ ڈالنا شروع کیا. وہ ایک چڑیا یا کبوتر کا ذکر آتا ہے کہ وہ بھی جو ہے نا اپنی چونچ میں ایک قطرہ لے کے آیا اور وہ اس پہ پانی ڈالا, تو اس کو کہا تمہارے اس قطرے نے کیا کرنا ہے, یہ آگ تو نہیں بجھا سکتی. اور ایک اس کا لیزرڈ جو ہوتی ہے نا, اس کا آتا ہے چھپکلی کا یا گرگٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گرگٹ یا ہاں جی, اس نے باقاعدہ پھونکے مار مار کے اس آگ کو مزید بھڑکایا تھا. تو اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جدھر بھی چھپکلی یا گرگٹ ملے اس کو مار دینا چاہیے. یہ بالکل پسندیدہ جانور نہیں سمجھا گیا کیونکہ اس نے آگ کو بھڑکانے میں کردار ادا کیا تھا, لیکن کبوتر جس نے ایک چونچ میں جو ہے وہ پانی بھر کے اپنی سی حجت تمام کی تھی کہ میں روز آخرت اللہ کو یہ کہہ سکوں گا کہ میں نے بھی اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی, اور اللہ نے اس کی اسی کوشش کی اتنی قدر کی کہ آپ دیکھیں تو حرم مکہ اور مدینہ کے اندر کبوتر ہر جگہ ہمیں نظر آتے ہیں, اور کوئی شخص ایسا نہیں جس کو کبوتر پسند نہیں ہے نا. اور ہر ایک کے دل میں اللہ تعالیٰ نے اس کبوتر کے لیے ایک محبت ڈال دی ہے. تو زیادہ کبوتر کا ذکر آتا ہے اس حوالے سے کہ کبوتر نے شاید یہ کام کیا تھا, یا چڑیا نے کیا تھا, یا کبوتر نے کیا تھا, جس نے بھی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوٹے سے چھوٹے نیک عمل کرنے والے کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے. وہ رب بہت شکور ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے اللہ کی دین کی صداقت پہ جم جانے اور ڈٹ جانے والوں کو بھونا جاتا ہے, ان کو زد و کوب کیا جاتا ہے, ان کو جلایا جاتا ہے, ان کو ٹارچرز کا نشانہ بنایا جاتا ہے, ان کو جیلوں میں سڑایا جاتا ہے, تو کیا میں اور آپ ان کے لیے اس آگ بجھانے کے لیے کوئی اپنی طرف سے پانی پھینکنے کا کام کرتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے, اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششیں ہمارے ان بہنوں اور بھائیوں کے حق میں قبول فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی اس قابل بنائے کہ ہم دین حق کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہوں, اس کی گواہی کے لیے, اس کی صداقت کے لیے اٹھ کھڑے ہونے والے ہو جائیں. اللہ یہ گواہیاں ہمارے دین کے لیے ہم سب بہن بھائیوں کی قبول فرمائے. اب آگے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ برائی کریں, مگر ہم نے ان کو بری طرح سے ناکام کر دیا. جو مرضی وہ کر لیں, اپنی اپنی چالیں چلیں, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی چال چلتا ہے, اور کیوں وہ سب کی چالوں کو ختم کر دیتا ہے. ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے, کیونکہ کائنات کا اصل خالق اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. یہ عقیدہ میرے اور آپ کے اندر راسخ ہو جانا چاہیے کہ کوئی چیز مجھ تک نہیں پہنچ سکتی اگر وہ میری تقدیر میں نہیں لکھی, اور وہ کوئی چیز مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی, چاہے ساری دنیا مل کر بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہے, اگر وہ میرے تقدیر میں اللہ نے نہیں لکھی تو مجھے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی. سمجھ آئیے نا؟ تو بس یہ ایک تقدیر پر ایمان ایک وہ چیز ہے کہ جو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرنے میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتا ہے. اللہ ہمیں تقدیر پر ایمان بھی کا رسوخ بھی عطا فرمائے. اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا, اور یعقوب اس پر مزید اور ہر ایک کو صالح بنایا. تو گویا جو لوگ شرک کی نفی کر دیتے ہیں اور توحید پر راسخ ہو کر جم جاتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, صبر سے ڈٹے رہتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کو کیا کرتا ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم, اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور مزید عطا فرماؤں گا. یہی ان کی صبر اور شکر کا بہترین انداز اور رویہ اور طریقہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہترین مزید نیک صالح اولادیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا عطا فرمایا؟ اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب اس پر مزید, اور ہر ایک کو پھر اللہ نے صالح بھی بنایا, اور ہم نے ان کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے, اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے نیک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی ہدایت کی, اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے.
اولادوں پر اولادیں نیک اور صالح کیسے ملتی ہیں؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولادیں نیک اور صالح ہو جائے اور ہماری ذریت سنور جائے اور صالحیت پر آ جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ اولادوں کو اللہ کا نمازی بنانا ہے، اولادوں کو اللہ کا اطاعت گزار بنانا ہے، نیک کاموں پر لے کر آنا ہے، کیونکہ وہ ہے کہ پھر ایسے ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے تھے کہ جنہوں نے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو بھی دین کے کاموں کے لیے چن لے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بھی نیک کاموں میں آگے بڑھ بڑھ کے کرنے والا خوش نصیب بنا، اور اللہ انہیں عبادت گزار بنا، اللہ انہیں زکاتوں کو ادا کرنے والا اور نمازوں کو قائم کرنے والا بنا۔ اور لوط کو ہم نے حکم اور علم بخشا۔ اب لوط علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے کہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت سے سرفراز کیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ وہ بھی حکمت اور علم تھا، اور اسے اس بستی سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ گویا انہوں نے اپنی اس حکمت اور علم کو اللہ کی دین کی حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے ہی استعمال کیا۔ گو کہ ان کی بستی جو ہے پوری کی پوری چلنی اور بدکاری میں مبتلا تھی اور عمل لوط کرتی تھی، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے حوالے سے آتا ہے کہ ان کی قوم میں کوئی شخص بھی ایمان نہیں لے کے آیا تھا سوائے ان کی اپنی بیٹیوں کے، کوئی بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ در حقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا اور وہ صالح لوگوں میں تھا۔ تو گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو صالح ہوتے ہیں، جو صبر سے حق پر جمے رہتے ہیں، ڈٹے رہتے ہیں، چاہے دنیا بھر میں جو مرضی ہو رہا ہو وہ بھیڑ چال کا شکار نہیں ہوتے، وہ جمے رہتے ہیں، صبر سے ڈٹے رہتے ہیں اور نیکی پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے، رحمت اللہ کی انہی کے شامل حال ہوتی ہے۔ یہی نعمت ہم نے نوح علیہ السلام کو دی تھی۔ نوح علیہ السلام کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب یاد کرو جب کہ اس نے سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا۔ اب یہ نوح علیہ السلام کا بھی ایک نہایت صبر کا نمونہ تھا۔ 950 سال تک انہوں نے صبر سے جمے ہوئے تبلیغ کا کام کیا تھا، اور اتنا زیادہ تبلیغ کا کام تھا ان کا، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ نوح میں۔ ان کا باقاعدہ رویہ اور طریقہ آتا ہے کہ لیلا و نہارا، کہ میں نے دن اور رات اپنا لوگوں کو پکارا اور دعوت دی، یعنی انہوں نے اپنا نہ آرام دیکھا، نہ کوئی سکون دیکھا، نہ چین دیکھا، وہ دن رات لوگوں کو اللہ کے دین کی دعوت کے لیے پکارتے رہے۔ لیکن جب وہ پکارتے تھے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، کان ہی بند کر لیتے تھے۔ اب میں بول رہی ہوں اور آپ میں سے کانوں میں انگلیاں ڈال لیں، یا آپ ادھر ادھر دیکھنا شروع کرتے ہیں اور میری طرف نہ دیکھیں، تو آبویسلی نہ مجھے پڑھانے میں مزہ آئے گا، اور مجھے بھی ہوگا کہ یار کیسا لوگ ایٹیٹیوڈ دے رہے ہیں اور سننا بھی نہیں چاہتے، تو میں کتنی دیر تک بولوں گی؟ میں کتنی دیر تک بولوں؟ بتانے والے کا یہ حق ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر لوگ اس کی بات سنیں۔ اور اگر یہاں حضرت نوح علیہ السلام کا معاملہ کیا تھا کہ جو بولتے تھے، صبح و شام بولتے تھے، دن رات دیتے نہیں تھے، اور بولتے تھے اللہ کی توحید کی کیا پیغام دیتے تھے، اور لوگ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے اور اٹھ کے چلے جاتے تے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام پھر بھی لگے رہے، جتے رہے، ڈٹے رہے، ایک ایک کے پاس جا جا کے دعوت دی، علیحدہ دعوت دی۔ اس میں آتا ہے آگے قرآن پاک میں کہ میں نے انہیں چیخ چیخ کر کبھی بھی بولا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی اتنی طرح سے اپنی حد الامکان کوشش کر رہے ہیں، لیکن لوگوں میں سے چند لوگ تھے، 40 لوگ جو ایمان لے کے آئے تھے۔ اتنی بڑی خلقت، اتنے بڑے لاکھوں کا لوگوں کا مجمع، لیکن کوئی ایمان نہیں لے کر آیا۔ لیکن یہ صبر سے جمے رہے، ڈٹے رہے، انہوں نے ہرگز بھی ہمت نہیں ہاری۔ یہ صبر کا نمونہ ایسا ہمارے لیے حضرت نوح علیہ السلام کا تبلیغ کے حوالے سے ملتا ہے۔ بہت خوبصورت نوح پڑھیں گے تو اس کے اندر اصول آئیں گے۔ لیکن کیا ہوا پھر جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ان کو، تو پھر اللہ کے نبی کے اتنا انہوں نے مذاق اڑایا، اتنا تمسخر کیا کہ آپ حضرت جو نوح علیہ السلام ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ فرمایا، التجا کی۔ اب تکلیف اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے، جمے ہوئے ڈٹے ہوئے، نہ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ لوگ تو سنتے نہیں ہیں، ان کو چھوڑ دو تبلیغ کرنا، چلو فلاں جگہ پہ چلو اور فلاں لوگوں کو تبلیغ کرو، نہیں، نہ اللہ نے ان کو منع کیا نہ یہ منع ہوئے، اپنا کام کرتے جا رہے ہیں، صبر سے جمے ڈٹے ہوئے اور کر رہے ہیں۔ لیکن اب اللہ تعالیٰ سے تھوڑی سی دعا کرتے ہیں،
रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, अल्लाह मैं तो मगलूब हो गया हूँ, ये मेरे ऊपर गालिब आ गए, तू मेरी मदद फरमा दे। अल्लाह के नबी अल्लाह से हाजत रवाई करते हैं कि अल्लाह, यहाँ तो दुआ नहीं आ रही, एक और जगह आएगी रब्बी इन्नी मगलूबुन फंतसिर, कि अल्लाह तू मेरी मदद कर, मैं मगलूब हो गया हूँ। तो फिर अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी मदद फरमाई। यहाँ पे आ रहा है कि फिर उसने हमें पुकारा था और हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ को कबूल कर ली। तो वो सब्र करने वालों के साथ अल्लाह होता है। जब भी सब्र से जम डट कर इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला से हाजत रवाई करता है तकलीफ के आने पर, तो अल्लाह सुब्हाना ताला उस साबिर के साथ जरूर होते हैं। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ को कैसे कबूल किया? अल्लाह सुब्हाना ताला ने ऐसे कबूल किया कि अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, उन्होंने जब अल्लाह ने कहा ना कि ठीक है आप यहाँ से चले जाएं, अपने लिए कश्ती बना लें, तो फिर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, तो अल्लाह ताला को उन्होंने आगे से कहा, सूरह कमर में आता है, सूरह नूह की आयत नंबर 26 में, कि रब्बी ला तज़रनी अलल अर्दी मिनल काफिरीन दय्यारा, कि इसका परवरदिगार जमीन पर एक काफिर बाशिंदा भी फिर जिंदा ना छोड़ना। फिर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला ने कहा ना कि मैं अब इनको अजाब दूंगा, आप फिक्र ना करें, तो फिर उन्होंने कहा कि फिर जो ये काफिर थे इनमें से किसी का भी एक कभी घर बाकी ना छोड़ना। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने उनकी दुआ को कबूल किया। ये जब उन्होंने दुआ की थी अल्लाह ताला से, तो क्या हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की जात पे तवक्कुल नहीं था? दोबारा काफिर में करने वाले, वो अल्लाह ताला की जात पे तवक्कुल नहीं था जो अल्लाह ताला से उन्होंने दुआ की थी। देखिए, दुआ करना तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। तवक्कुल होना एक अलग चीज है कि अल्लाह ने मेरे लिए कोई ना कोई हिकमत इसमें रखी है, मेरे लिए इसमें भलाई ही होगी। लेकिन अल्लाह से हाजत रवाई करना तवक्कुल के ऐन मुताबिक है। अपनी तकलीफ को खत्म करने की सही जद्दोजहद मैंने आपको बताया था ना, वो हमने जरूर करनी है। हाजत रवाई अल्लाह से करनी है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो सबसे पहला था जिसने हमें पुकारा था। यानी अल्लाह ताला की मदद तलब करना उस तकलीफ को काटने के लिए, ये तवक्कुल के खिलाफ नहीं है। ठीक है, तवक्कुल होना अपनी जगह है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ करना तवक्कुल के ऐन मुताबिक है। अब अल्लाह ताला ने उनकी फौरन से दुआ भी कबूल की और फिर उसके और उसके घर वालों को कर्ब अजीम से निजात दे दी और उस कौम के मुकाबले में उसकी मदद की जिसने हमारी आयात को झुटला दिया था। वो बड़े बुरे लोग थे, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया। तो अल्लाह के नजदीक बुरे लोग कौन होते हैं? जो अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं, झुटला देते हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला ऐसे तमाम लोगों को गर्क कर दिया करता है। वो लोग तो अल्लाह ताला ने गर्क कर दिए थे, पानी और तो समंदर में तूफान आया था, तूफान नूह के अंदर गर्क हुए। फिरौन को अल्लाह ताला ने वो समंदर बहरे कुलजूम में गर्क कर दिया था। आज हमें अल्लाह ताला किसमें गर्क करते हैं? अगर हम अल्लाह ताला की आयात का इनकार करते हैं तो आज अल्लाह ताला हमें दुनिया की मोहब्बत में गर्क कर देता है। वो दुनिया के अंदर इंसान डूबता चला जाता है और फिर वो इस्तिदराज का मामला होता है और हम समझते हैं कि शायद हम तो बहुत नवाजे जा रहे, तो अल्लाह हमसे बहुत खुश है। फिर अल्लाह सुब्हाना ताला वो दुनिया की मोहब्बतों के अंदर डुबोते चले जाते हैं और वो डूबता चला जाता है। अल्लाह ताला की सुन्नत है कि अल्लाह ताला फिर आयात का इनकार करने वालों को गर्क कर दिया करते हैं। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह सुब्हाना ताला तू हमें अपनी आयात से जो सिखाना चाहता है अल्लाह उसको सिखा दे और उससे हमारी आंखें भी खोल के अल्लाह हमारी आमाल की इस्लाह भी फरमा दे। अच्छा, एक और यहाँ पर एक और चीज हमें ये भी समझ में आ रही है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के रवैये से, जब तकलीफ आती है तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए दुआ करना अंबिया की सुन्नत है। ठीक है, जब भी तकलीफ आएगी तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए अल्लाह ताला से दुआ करना अंबिया की सुन्नत है। तकलीफ आती भी अल्लाह के इज़्न से है, जाएगी भी उसकी इज़्न से, लेकिन दुआ करना अंबिया की सुन्नत है। ठीक है, और इसी नेमत से हमने दाऊद और सुलेमान को सरफराज किया था। ये हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कौन सी नेमत दी गई है? इसी नेमत यानी के हिकमत, नबूवत, हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से इनको भी अता की गई थी और इनको बादशाहत भी अता की गई थी। याद करो वो मौका जबकि वो दोनों एक खेत के मुकदमे में फैसला कर रहे थे। अब जब इनको अल्लाह ताला की तरफ से हिकमत की नेमत मिलती है, अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत मिल जाती है, नबी बना दिए गए हैं, तो अपनी इस बेहतरीन नेमत को किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? फैसले करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
اللہ کے انصاف کے لیے، ویری گڈ، اللہ کی سرزمین کے اوپر امن امان قائم کرنے کے لیے، انصاف کے فیصلے کرنے کے لیے وہ اپنی اس ہدایت کو کی نعمت کو استعمال کرے. تو گویا جو نعمت بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں نوازتا ہے، ہمیں اس نعمت کو کیا کرنا ہے؟ خدمت خلق کے لیے استعمال کرنا ہے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے، امن امان کو قائم کرنے کے لیے اور اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے کے لیے ان نعمتوں کو ہمیں استعمال کرنا ہے. اب کتنی بڑی فلسطین کی ریاست اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، اتنی بڑی ریاست تھی کہ اس پہ پیدل چلنا تو بہت مشکل تھا، اتنی بڑی ریاست تھی. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے نوازا، علم، حکمت، دانائی، فہم، فراست، بہت بڑی سرزمین عطا فرمائی. اور ان کے پاس اب ایک معاملہ آ رہا ہے کسی کھیت کے مقدمے کا، جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں پھیل گئی تھی. اب یہ نعمتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے سلیمان اور داؤد دونوں کو عطا کی تھی. تو داؤد علیہ السلام والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام. دونوں نبی ہیں اور ایک ہی وقت میں موجود ہیں، دونوں ہی دانا ہیں، دونوں ہی ہدایت سے سرفراز ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مقدمے کا فیصلہ کیا اور یہ وہ جو ایک کھیت تھا اس کے اندر ایک بندے کا کھیت تھا اور ایک بندے کی بکریاں تھیں. رات کے وقت بکریوں والے کی بکریاں جو ہیں وہ کھیت کے اندر آئیں اور انہوں نے آ کے ساری کھیت کی فصل جو ہے وہ خراب اور برباد کر دی. وہ لوگ اپنا مقدمہ لے کے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے کیونکہ وہ والد تھے. اب جب انہوں نے فیصلہ کر دیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، جس کا کھیت تھا اس کے کھیت وہ شخص جو ہے نا وہ ان ساری بکریوں کو لے لے گا. جس بکریوں نے خراب کیا نا، تو یہ شخص اپنی ساری بکریاں اس کو دے دے جس کا کھیت تھا. بیچ نہیں دے، وہ دے دے، وہ اس نے لے لی، اس کا نقصان ہوا نا تو وہ نقصان اس کی بکریاں پورا کریں گی. ٹھیک ہے. اب یہ فیصلہ ہو کے ختم ہوا بات، تو جانے لگے تو حضرت سلیمان علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے. تو وہ شخص جو تھا انہوں نے آپس میں بات کی اور یہ کہا کہ بھائی دیکھیں، ہم نے اب داؤد علیہ السلام سے بات کی تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ بتائیے کہ اس کا کیا ہونا چاہیے. عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک حکومت یا قاضی ایک چیز کا فیصلہ کر دے تو اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے. لیکن چونکہ یہ ابھی اس جگہ کو کہیں کہ نشست برخاست نہیں ہوئی تھی اور اسی وقت دوسرا قاضی آ جائے تو پھر اگر وہ چاہے تو فیصلے کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنایا تو حضرت داؤد کا بیٹا تھا، لیکن فہم فراست اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت سلیمان کو داؤد علیہ السلام سے زیادہ عطا فرما دی تھی. یہاں سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ بہت زیادہ حد تک ایسے ہی ہوتا ہے کہ اولاد کے اندر والدین سے زیادہ فراست موجود ہوتی ہے، اولاد والدین سے زیادہ سمجھدار اور عقل مند ہوتی ہے نا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا تو سلیمان علیہ السلام نے اس کا یہ جواب انہیں دیا، میرے خیال میں ایسے کرنا چاہیے کہ یہ جو بکریاں آپ نے پوری اس شخص کو دے دی ہیں جس کا کھیت تھا، بے شک آپ یہ بکریاں اس شخص کو دیں، لیکن یہ فار گڈ نہیں ہو، ہمیشہ کے لیے نہیں اس کو دینا. یہ بکریاں اپنی اس وقت تک اپنے پاس رکھے گا جب تک کہ اس کی کھیت کی فصل دوبارہ سے اتنی نکل نہیں آتی. تو یہ آپ کی ان بکریوں سے بے شک فائدہ اٹھا لے، لیکن اس وقت تک ہی اٹھائے جب تک کہ اس کی دوبارہ سے فصل اتنی اگ نہیں آتی. سمجھ آ گئی نا. اور یہ بہت ہی مبنی بر انصاف فیصلہ تھا جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی پسند آیا. تو گویا یہاں پر سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ والدین کو جب سمجھ میں آ جائے کہ ان کی اولاد صحیح بات کر رہی ہے تو والدین کو خواہ مخواہ میں پتھر انا کا مسئلہ بنا کے روڑے نہیں اٹکانے چاہیے، اولاد کی بات مان لینی چاہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت ہم نے صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا. بہت حد تک ایسے ہوتا ہے کہ والدین ان کی بے شک فہم فراست اولاد سے زیادہ، تجربہ زیادہ ہوتا ہے، لیکن فراست اولاد کی زیادہ ہو سکتی ہے، لاجیکل بات اولاد زیادہ کر سکتی ہے. اور آج ہماری اولادیں میرا خیال ہے ہم سے پتہ نہیں کتنی گنا زیادہ ہے، اسٹرانگ بھی ہیں، تیز بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو دین کے کاموں کے لیے چن لے اور ان کو دین کا علم بردار بنائے، اور اللہ شیطان صفت انسانوں، جنوں، جننیوں، جنات، اللہ ان چکروں سے اللہ ہماری اولادوں کو محفوظ فرمائے. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حکم اور علم ہم نے دونوں کو ہی عطا کیا تھا.
دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. اب یہ شکر کا طریقہ اور نمونہ دیکھ رہے ہیں کہ والد اور اولاد دونوں کیا کر رہے ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے اس کو لوگوں کی بھلائی کے لیے, امن امان قائم کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اب کون کون سی نعمتوں سے اللہ نے انہیں نوازا تھا. داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت آواز عطا فرمائی تھی جس کو لحن داؤدی بھی کہا جاتا ہے. بہت ہی زیادہ خوش الحان تھے اور اللہ کی تسبیح پڑھا کرتے تھے اور بہت خوبصورت ان کی آواز تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ اللہ کی حمد گایا کرتے تھے, اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے, تو اللہ کا وعدہ ہے نا, لئن شکرتم لازیدنکم. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہوں نے جو اپنی آواز کو اللہ کی نعمت اور تعریف کے لیے استعمال کرنا شروع کیا, تو اللہ نے لازیدنکم کا معاملہ ایسے کیا کہ اللہ نے پوری کی پوری زبور کی کتاب ان کو عطا فرما دی جس میں حمدیہ ترانے اور نعتیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کو لازیدنکم کا معاملہ کیا کہ ٹھیک ہے, تم نے اس آواز کو میری تعریف اور ثنا کے لیے استعمال کرنا ہے, یہ لو میں نے تمہیں اتنی ساری دے دی ہیں, گاؤ اور گاتے رہو اور تم میری تعریف کرو. اب انہوں نے ایسے ہی معاملہ کیا, جب وہ گاتے حمدیہ ترانے زبور کے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مزید ان کے اوپر کیا کیا, عنایت یہ کی کہ پہاڑوں اور پرندوں کو مسخر کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسا کیا کہ پرندوں کو بھی ان کا ہم نوا کر دیا, اور وہ جب گاتے تو پرندے ایسے چہچہاتے, پہاڑ ایسے گنگناتے کہ وہ ایک ایکو اور ایک ریزوننسی قائم ہوتی, اور وہ ایسا لگتا جیسے کوئی ایک سما سا بند جائے, اور انتہا سے زیادہ سب اس ترانے میں جو ہے وہ محو ہو جاتے تھے کہ وہ تسبیح کر رہے ہوتے تھے. اللہ کی تسبیح سب مل کے کرنا شروع ہو جاتے تھے. اس فعل کے کرنے والے اللہ فرماتے ہم ہی تھے. اللہ تعالیٰ جب آپ اپنی ایک نعمت کو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو آپ کا ہمنوا ساتھی بنا دیتا ہے. سوچ کے تو دیکھیے, ایک نیکی کا کام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کیسے کرتا ہے, ہر طرف سے وسیلے اور اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. وہ ایک چھوٹی سی ایک نیکی کے کام کی نیت آپ کر کے دیکھیے گا. آج ہی ابھی سوچ لیں, بیٹھے ہوئے سوچ لیں میں نے کیا کرنا ہے نیکی کا کام, اور وہ ایسا نیکی کا کام ہو کہ آپ کو نہیں پتا وہ میں کیسے کر سکتی ہوں. آپ نیت کر لیں, ٹھان لیں میں نے وہ کرنا ہی کرنا ہے, پھر دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے راستے بھی بناتا ہے, اسباب بھی مہیا کرتا ہے. یہاں پتا چل رہا ہے کہ پہاڑوں کو بھی مسخر کر دیا, پرندوں کو بھی تمہارے ساتھ مسخر کر دیا, اور وہ سب مل کے تسبیح کرتے تھے. کبھی انسان سوچ سکتا ہے کہ پہاڑ بھی تسبیح کریں گے میرے ساتھ اور پرندے بھی میرے ساتھ ہی ہو جائیں گے. حضرت داؤد علیہ السلام کو تو پرندوں کی بولی نہیں آتی تھی, ان کو تو پہاڑوں کی بولیاں نہیں پتہ تھی, لیکن کیا کر رہے تھے, اپنی نعمت کو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کے لیے استعمال کر رہے ہیں, اللہ کی تعریف کے ترانے گانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کا جواب بھی لیتے ہیں کہ گانا بجانا جی وہ جائز ہے, حالانکہ حضرت داؤد علیہ السلام جی کہ ان کے ساتھ وہ گایا کرتے تھے, حالانکہ یہاں کسی آرکیسٹرا کے استعمال نہیں ہو رہا, کسی قسم کا آلات موسیقی یہاں پر استعمال نہیں ہو رہے نا. یہ تو ایک آٹومیٹک ایک سما بن رہا ہے کہ آپ جو ہے وہ چہچہا رہی ہیں, پرندے بھی چہچہا رہے ہیں, وہ پہاڑوں کی ریزوننس بھی آ رہی ہے. وہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ پہاڑ بھی ان کے ساتھ گنگنا رہے ہوں, جھرنوں کی آوازیں, وہ سب چیزیں مل کے ایک سما سا کریٹ ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو تمہارے فائدے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کی مار سے بچائے. پھر کیا تم شکر گزار ہو؟ اگلی نعمت اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ دی تھی کہ ان کا جو ایج ہے, ان کا جو ایرا ہے وہ آئرن ایج کہلاتا ہے. اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں پہ اللہ تعالیٰ نے لوہے کو نرم کر دیا تھا اور زرہ بنانے کی صنعت ان کو سکھائی تھی کہ زرہ کیسے بنائی جاتی ہے. زرہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ڈھال ہوتی ہے جو لوہے کی جو پہنتے ہیں آگے, اس زمانے میں جب لڑائی کے دوران جنگ میں پہنی جاتی تھی نا لوہے کی زرہ اور ڈھال وغیرہ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ فن اور ہنر حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا کیا. اب لوہا میرے ہاتھ میں اگر نرم ہو جائے اور میں اس سے کچھ بھی بنا سکتی ہوں, تو میں راٹ آئرن کی گرلیں بنانا شروع کر دوں, وہ فرنیچر بنانا شروع کر دوں, اپنا گھر ہی خوبصورت بنا لوں,
میں تو چاہوں تو میں کر سکتی ہوں، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اس نعمت کو کس لیے استعمال کر رہے ہیں؟ کس لیے کر رہے ہیں؟ جنگ میں، جہاد کے لیے. ویری گڈ، جہاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں کہ اللہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے اور دین اسلام کو ہر جگہ پھیلانا ہے. اس نعمت کو میں نے اللہ کے راستے میں اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرنا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ ان کا عمل ہے جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اپنی ہر نعمت کو وہ دین کے راستے میں استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ کیا تم شکر گزار ہو؟ اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو کتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے. وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے علاوہ بھی جو تم سوال کرتے ہو میں نے تمہیں وہ بھی عطا فرمایا. کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو عطا فرمائی ہیں. کیا ہم اللہ کی اس دی ہوئی نعمت، ان تمام نعمتوں کو اللہ کے دین میں کے راستے میں اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کرتے ہیں؟ کیا ان آنکھوں سے ہم وہ کام لیتے ہیں جو اللہ نے، جو ہمارے دین کو تقویت پہنچانے کا ہو، اللہ کے دین کو پہچان کرانے کا ہو؟ کیا اس زبان سے ہم وہ کام لیتے ہیں جو اللہ کے دین کی بلندی کے لیے استعمال ہونے والے ہوں؟ کیا ان ہاتھوں سے، ان قدموں سے ہم وہ کام لیتے ہیں؟ کیا ان سانسوں سے ہم وہ کام لیتے ہیں کہ ہماری ہر سانس اللہ کے لیے ہی چل رہی ہو، اللہ ہی کے لیے ختم ہونے والی ہو؟ کیا وہ گھر جو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیے ہیں، کیا ان گھروں کو میں اللہ کا گھر بنانے کے لیے کوئی انتظام کرتی ہوں؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے اولادیں مجھے عطا فرمائی ہیں، میری جھولیوں میں ڈالی ہیں، کیا امت مسلمہ کے وہ افراد جو اللہ نے میرے اور آپ کی جھولیوں میں ڈالے، کیا ان افراد کو میں امت کا بہترین فرد بنانے کا کوئی تکلیف کر رہی ہوں، یا دنیا کے بچے ہی بنانے کے لیے میری ساری کی ساری کوششیں چل رہی ہیں؟ بہت جھنجھوڑ کے اپنے آپ کو سوچنے کا مقام ہے. اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں، اللہ نے اتنی نعمتوں سے مجھے آپ کو سمالا مال کیا. یہ صحت آج ہمارے پاس ہے نا، وہ کہے نا کہ شکر کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے، شکر کرو بیماری کا، تندرستی کا بیماری سے پہلے، حساب لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے. 5 چیزوں کا شکر 5 چیزوں سے پہلے کرنے کا حکم آتا ہے. تو آج جب کہ مہلت عمل موجود ہے، زندگی کا موت سے پہلے شکر مجھے کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ اللہ یہ جو زندگی کی مہلت عمل تو نے مجھے دے دیا، اس زندگی میں مجھے اپنا بنا لے. اللہ اس زندگی میں میرے سے وہ ہر کام لے لے جو میرے دین کے لیے بہترین ثابت ہو. اللہ ہر نعمت کو جو تو نے عطا فرمائی ہے، اللہ اپنے دین کے لیے لگانے والا، کھپانے والا بنا دے. ہمیں اپنی نیندیں تھکاوٹیں دین کے لیے لگانے والا بنا. اللہم اجعلنی صبورا واجعلنی شکورا، رب اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے تیز ہوا کو مسخر کر دیا. اب یہ تو اتنے زیادہ اللہ کے اطاعت گزار، عبادت گزار، فرما بردار، اور اللہ تعالیٰ نعمتوں پہ نعمتیں نوازتا چلا جا رہا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ تیز ہوا کو مسخر کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، کیونکہ سلطنت ریاست اتنی زیادہ پھیل چکی تھی کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پاسبل نہیں تھا ہر جگہ ہر وقت پہنچنا. تو اللہ تعالیٰ نے ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا. یہ اس لیے کیا تھا کیونکہ وہ اپنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا انہوں نے دین کی سربلندی کے لیے لگا چھوڑا تھا. اب وہ کیا کیا کرتے تھے آئے گا آگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا، چونکہ وہ بہترین اپنے وقت کا استعمال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے استعمال کے لیے، اس نعمت کے استعمال کے لیے اللہ تعالیٰ نے باقی تمام جو کائنات کے اصول ہیں، اپنی تمام مخلوق ہوا کو بھی اللہ نے ان کا مسخر کر دیا. یہ ہوا میرے اور آپ کے ہاتھوں میں مسخر ہے، ہم اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں، وہ چلا لیتے تھے. مطلب کیا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کی دین کے راستے میں نکلیں گے تو ہر وہ چیز ہماری معاون بن جائے گی. جو اللہ تعالیٰ اپنی تمام چیزوں کو ہمارا معاون بنائے گا، اور ہم دیکھیں گے. سوچ کے تو دیکھیے قرآن کلاس میں آنے کا، آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے اور آپ آنا چاہتے ہیں اور تڑپ رہے ہیں،
کسی طرح کر کے آپ پہنچ جاتے ہیں گاڑی کہ میں پہنچ جاؤں، بس چلو مجھے فلاں جگہ تم جا رہی ہو، مجھے وہاں سے وہاں پہنچا دو، اچھا میں اسی طرح سے پہنچ جاتی ہوں، چلو میں کسی طرح قرآن کلاس میں آ جاؤں، آ جائیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ واپسی کا کوئی پتہ نہیں آپ جا سکتے یا نہیں. اللہ کے لیے ایک قدم بڑھا لیا تھا نا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے لیے 10 قدم ضرور بڑھاتا ہے. کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو مل جاتا ہے جو آپ کو آپ کے واپسی پہ گھر پہ ڈراپ کر دے گا. یہ تو میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے، آپ کا بھی ہے نا. ہوا کتنے لوگوں کا الحمدللہ، یہ ہمارے پاس پروف ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا کو مسخر کر دیتے ہیں آپ کے لیے. آپ نکل کے تو دیکھیے، آپ جانے کا عہد کر کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہوا کو کیسے مسخر کریں گے. کوئی نہ کوئی بندوبست نکل آئے گا آپ کو آپ کے اپنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے. یہی ہوا کو مسخر اللہ تعالیٰ نے بھی کیا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، جو اس کے حکیم حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، یعنی فلسطین کی طرف ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے. اب حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہوا ایسے مسخر کیا تھا کہ 1 مہینے کی راہ صبح اور 1 مہینے کی راہ شام ہوا ہی اس رخ پہ چلنا شروع ہو جاتی تھی. ان کے اتنے بڑے بڑے بحری بیڑے تھے، شپس وغیرہ، اور اس زمانے میں جو شپس تھے ان پہ بادبان لگائے جاتے تھے. اور بادبانوں کو چلانے کا یا کشتی چلانے کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے بادبان ہوتے ہیں نا، ہوا اگر اس رخ پہ چلتی ہے نا تو بادبانوں سے وہ اس کشتی کو دھکیلتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہی ہوتا تھا، وہ جس رخ پہ جانا کی ارادہ کرتے تھے کشتی کا رخ اس طرف کرتے تھے، اللہ کی طرف سے پھر وہ اس ہوا کو ڈائریکشن مل جاتی تھی اور وہ ادھر ہی چلی جاتی تھی. اور صبح کے وقت 1 مہینے کی مسافت جو 1 مہینہ پیدل چل چل کے جائیں گے تو وہ صبح کو صبح ہی وہاں پہنچا دیتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے آسان کیا تھا. اللہ کی راہ میں نکل کے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے. سوچ کے جاتے ہیں چلو رکشے پہ آ جائیں گے، اوبر کرا لیں گے، یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بندوبست کرتا ہے. گاڑیاں پرووائڈ ہو جائیں گی، آئیں گے لوگ آپ کو آ کے گھر سے لے جائیں گے اور خود ہی چھوڑ جائیں گے اور خود ہی بلا لیں گے، سب کچھ خود ہی کر لیں گے. آپ تہیا کر کے دیکھیے، میں نے نکلنا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ سب کچھ مسخر کریں گے. یہ یقین مانیے، یہ ایسی بات ہے اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہوئی. یہ سب کچھ انبیاء کے ساتھ ہو رہا تھا. آج ہم بھی اگر جم جائیں گے، ڈٹ جائیں گے، اللہ ہمارے لیے بھی یہ ساری چیزیں کرنے والے. اور انہوں نے اتنی بڑی سلطنت کے اندر لنگر کھول رکھے تھے اور سب کو مفت کھانا تقسیم کیا جاتا تھا. اب اتنی بڑی ریاست اور سلطنت کے اندر کھانا تقسیم کون پکائے؟ میں پکاؤں؟ میں کیسے اتنی ساری آبادی کو کھانا دوں گی؟ میں کہاں سے پکاؤں گی؟ جب انسان سوچ لیتا ہے، ٹھان لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پتہ نہیں کہاں سے وسیلے بناتا ہے. وہ ایک خاتون کی آج کل بہت زیادہ چل رہی ہے وائرل ہوئی، کراچی کی ایک عورت ہے. اس نے کہا، غریب سی عورت ہے، اس نے کہا کہ میں نے کہا نہیں، میں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور میں نے کہا میں نے غریبوں کو کھانا بنا کے کھلانا ہے. اور آتے جاتے ہیں لوگ، کھاتے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ہیں. کہاں سے آتا ہے؟ کہاں سے آتا ہے؟ کون کھانے پکاتا ہے اس کے لیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ وسیلے بناتا ہے. لوگ آتے ہیں، آ کے لگ گئے جی ہم بھی پکائیں گے آپ کے ساتھ، ہم بھی پکائیں گے. اور ایک عورت نہیں، یورپین کنٹریز میں، امریکہ میں، کینیڈا میں، کہاں کہاں آپ دیکھیے لوگوں نے بس ٹھان لیا کہ ہم نے اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. ٹھاننے کی بات ہے، کھلانے والی ذات اس کی، رازق وہ ہے، میں نہیں. میں نے تو صرف اپنا ایک سوچ اپنے آگے لے کر آئی تھی. اللہ تعالیٰ نے کیسے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ. شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سو کو اس کا تابع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ جنات کو ان کا تابع کر دیا اور وہ ان کے لیے کام کیا کرتے تھے. مجھے آپ کو کیا پتا کہ جو میرے گھر میں آ کے کھانا پکانے کے لیے آ گئی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھیجی گئی ہو میری مدد کے لیے، ہے نا. وہ آتے ہیں، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کچھ عرصہ ہمارے پاس ہمارا مشکل کا ٹائم آ کے نکال کے کٹا کے چلی جاتی ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ وہ 2 مہینے 1 مہینے کے لیے بھیجتا ہے اور وہ آتی ہیں اور چلی بھی جاتی ہیں. وہ کہاں سے آتی ہیں اور کہاں سے چلی جاتی ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہے. جو اللہ کے لیے نکل آتے ہیں پھر اللہ ان کے کاموں میں لگ جایا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شیاطین کو ان کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غوطے لگاتے تھے، اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے. اور ان سب کی نگران ہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. توکل کرنے والوں کو، صبر سے جم جانے اور ڈٹ جانے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی تنہا نہیں چھوڑا کرتا. یہی ہوش مندی، حکم اور علم کی نعمت ہم نے ایوب علیہ السلام کو بھی دی تھی.
وہ سمندر میں سے مختلف قسم کی چیزیں ان کے لیے نکالا کرتے تھے. اچھا جی، ایوب علیہ السلام کون ہے؟ یہ بھی ایک نبی ہے اللہ تعالیٰ کے، اور یہ وہ نبی ہیں جو اپنے دور میں اہل مشرق کے سب سے زیادہ امیر ترین انسان تھے. نبی بھی ہیں. ہوش مندی اور علم اور حکم یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی عطا کی تھی، اور باقاعدہ یہ ریسرچ سے ثابت ہوا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام اپنے دور کے پورے مشرق کے سب سے زیادہ امیر کبیر انسان تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال کیا تھا. نبی تو تھے ہی یہ، لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ مال دیا تھا. بہت بے شمار زراعت کھیتی ان کے پاس تھی، ان کے پاس مویشی بھی بہت زیادہ تھے، ان کے اولادیں بھی بہت زیادہ تھیں. تو گویا ہر قسم کی نعمت جو دنیاوی ہمیں ہوتی ہے وہ ان کے پاس موجود تھی. اتنی نعمتوں کے بعد بھی حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کا رویہ بھی ہمیں کیا نظر آیا؟ شکر کا رویہ نظر آیا نا. اتنی نعمتوں میں بھی عیش میں یاد خدا نہیں بھولے تھے، اور ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی حاضر من فضل ربی. ہم پورا کا پورا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ نے تو لیا بلوانی اماشکر او اکفر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اس لیے عطا کیا ہے کہ میں کفر کرتا ہوں یا نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں. اور پھر ہم نے دیکھا اللہ تعالیٰ ان کے شکر گزار ہی بندے رہے اور ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو ایوب علیہ السلام کا معاملہ بھی بالکل ایسا ہی ہے. یہ وہ نبی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا، نعمت دینے کے بعد لے کر آزمایا. اللہ کی نعمت وہ آزمائش کا تیسرا طریقہ کہ دینے کے بعد لے کر آزمایا. اب دیا تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود ان کا رویہ کیا تھا کہ یہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ہر وقت عبادت گزار رہتے تھے، ہر وقت شکر ادا کرتے رہتے تھے. اور شیطان نے ایک فتنہ ڈالا، اور شیطان نے یہ کہا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا اس میں کوئی کمال نہیں ہے کہ وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں اور شکر ادا کرتے رہتے ہیں یا عبادت کرتے رہتے ہیں، اس میں ان کا کوئی کمال نہیں ہے. بات دراصل یہ ہے کہ اتنا کچھ ان کے پاس موجود ہے، ان کو تو فکر معاش کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. سارا وقت اگر یہ کچھ نہ بھی کرے تو کھا پی سکتے ہیں. تو ہم تو جو باقی سارے دنیا کے لوگ ہیں، ہمارے پاس تو کھانے پینے کے لیے کچھ ہے نہیں، لہٰذا اگر ہم کمانا شروع کر دیں گے تو پھر ہم عبادت نہیں کر سکتے، اور اگر ہم عبادت کرنا شروع کر دیں گے تو ہم کما نہیں سکتے. تو لہٰذا اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کی کوئی کمال اور بڑائی نہیں ہے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ کیا ہر وہ شخص جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے، اس کے بعد اللہ کی تسبیحات کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار اور فرما بردار ہونے کے لیے بہت وقت ہوتا ہے؟ اس کے پاس تو بلکہ عیش میں وہ یاد خدا کو بھول جاتا ہے. جب عیش میں پڑ جاتے ہیں تو اللہ کی یاد تو بھول جاتی ہے. پھر جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازا جاتا ہے انسان، پھر وہ دنیا کی محبتوں میں ڈوب جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی محبت سے عاری ہو جاتا ہے. تو یہاں پہ تو اپوزٹ معاملہ تھا، لیکن شیطان نے چونکہ فتنہ ڈالنا تھا تو شیطان نے فتنہ ڈالا. اللہ نے کہا نہیں، یہ میرا عبادت گزار بندہ ہے، میں اس سے اگر سب کچھ بھی لے لوں گا نا تو دیکھنا یہ پھر بھی کوئی کفر کی بات منہ سے نہیں نکالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری کی ساری چیزیں آہستہ 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 ان سے لینا شروع کر دی. ان کے بچے بھی مر گئے، سارے اولاد بھی جو ہے وہ ان کی ادھر ادھر ہو گئی، پھر ان کے جو مویشی تھے وہ بھی مر گئے، کھیتیاں بھی تباہ ہو گئی، مال اسباب بھی سارا ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ان کو جسمانی طور پہ ایک بہت زبردست قسم کی دانوں والی بیماری ہو گئی. ایسی بیماری ہو گئی کہ ان کے اندر سے اسمیل آنے لگی کہ ان کی بیوی بھی ان کی عیادت کا معاملہ چھوڑ کے چلی گئی. ان کی بیوی بھی ان کو چھوڑ کے تنہا چھوڑ کے چلی گئی. اب وہ ایسا ان کا حال ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی کیا کیا، اس تکلیف پر بھی انہوں نے زمین پر سجدہ کیا اور کیا کہا، ننگا میں ماں کے پیٹ سے نکلا اور ننگا ہی میں واپس جاؤں گا. خداوند نے دیا، خداوند نے لیا، خداوند کا نام مبارک. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، ہر حال میں دیا بھی اس نے تھا، لیا بھی اس نے تھا. ایسے ہی تنہا دنیا میں آیا تھا، ایسے ہی تنہا دنیا سے چلا جاؤں گا. اللہ کو مبارک ہو، اللہ ہی سب سے زیادہ بڑا ہے، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے. حضرت عدی بن حاتم کی آتی ہے روایت، انہوں نے کیا فرمایا
کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جب آزمائش شروع ہوئی تو اللہ نے ان سے ساری نعمتیں چھین لی اور ان کے پاس کوئی بھی چیز باقی نہ رہی. اب دیکھیں صبر ایوب مشہور ہے اور کیا ان کا رویہ اور طریقہ ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے باوجود آپ اپنے ذکر اور اپنی عبادت میں پہلے سے مزید بڑھ گئے. آج ہماری تکلیف ہوتی ہے کمر میں، سر میں درد ہوتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے تو سب سے پہلے نماز جاتی ہوتا ہے کہ میرے سے نہیں آج پڑھی جا رہی، میں 2 ملا کے پڑھ لوں گی. ان سے ہر چیز چھنتی جا رہی ہے لیکن وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پہلے سے مزید عبادت میں بڑھ گئے، اضافہ کر دیا. اب شکر ہے نا، یہ شکر کر رہے ہیں، صبر کر رہے ہیں، شکر کر رہے ہیں. لائن شکر تو لازیدنکم. اب وہ شکر کرتے ہیں تو کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی نعمتوں کی نچھاور کرنے میں مزید زیادتی نہ کرتے؟ اللہ تعالیٰ بھی کرتا. وہ صبر سے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے. اب وہ پھر بھی اللہ تعالیٰ آزماتے جا رہے. وہ شیطان سے مکالمہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کر لیتے جا رہے ہیں، ہر چیز لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جب تو نے مجھے مال اور اولاد دی تھی اور تونگر بنایا تھا تو خوب جانتا تھا کہ میں نہ اس حال میں غرور کرتا تھا اور نہ ہی ظلم و ستم کرتا تھا. یعنی جب میں بہت ہی زیادہ فائنینشلی ویل آف تھا، ہر چیز میرے پاس تھی، تب بھی میرے اندر کوئی غرور نہیں تھا، نہ تکبر تھا اور نہ ہی میں نے ان نعمتوں کو غلط جگہ استعمال کر کے کوئی ظلم و ستم کا معاملہ کیا تھا. میرے رب تو جانتا تھا کہ میرا نرم اور گرم بستر تیار ہوتا تھا اور میں رات تیری عبادت میں گزارتا تھا. اتنی نعمتوں کے بعد بھی رویہ کیا ہے؟ اللہ کے شکر گزار بندے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عمر میں بہت زیادہ راتوں کو جاگتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا تو حضرت عائشہ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بخشے بخشائے، آپ کیوں اتنی مشقت کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. آج اللہ نے اتنی بڑی بڑی نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا کی ہیں، کیا کبھی ہم راتوں کو اپنی نیندیں توڑ کر اپنے بستروں کو چھوڑ کر، جبکہ نرم گرم بستر ہمارے بھی تیار ہوتے ہیں، کیا ہم کبھی اللہ کے حضور 2 نفل پڑھنے کے لیے بھی شکرانے کے اوپر نفل پڑھنے کے لیے اٹھے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اللہ کا یہ شکر ادا کیا ہے کہ اللہ تو نے اتنی نعمتیں دی ہیں، یہ ہیٹر بھی ہے، گرم پانی بھی ہے، یہ گرم بستر بھی ہے، بلینکٹ کوئلٹ ایوری تھنگ اویلیبل ہے، 4 دیواری بھی ہے کہ ٹھنڈی اور ٹھنڈک مجھے تڑپا نہیں رہی. پتہ نہیں کیسے ایسے لوگ بھی سڑکوں پہ موجود ہیں جو اتنی سخت ٹھنڈ میں جو ہے وہ باہر ٹھٹر رہے ہوں گے. کیا اس کو بھی سوچ کے میں نے اور آپ نے 2 نفل شکرانے کے اللہ کے حضور کبھی پڑھے؟ اللہ ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نعمتوں کی فراوانی میں دیکھا ہے ان کا حال کیا ہے. اپنے نفس کو میں اس طرح ڈانٹتا تھا کہ تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، یعنی تجھے سونے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، آرام اور آسائشوں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا. وہ ہے نا یا ایھا المدثر قم فانذر یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. اللہ کے نبی نے کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اوڑھ لپیٹ کے سونے کا وقت نکل گیا. مزمل کہتے ہیں رات کو اوڑھ لپیٹ کے سونے والا، مدثر کہتے ہیں دوپہر کے وقت اوڑھ لپیٹ کے کمبل لے کے سونا. دن کے وقت بھی اٹھ جاؤ، رات کے وقت بھی اٹھ جاؤ. دن کے وقت لوگوں کو انذار کرو، ڈراؤ، رات کے وقت کیا کرو؟ کھڑے رہا کرو. قم اللیل الا قلیلا، اللہ کے حضور راتوں کو کھڑے رہا کرو. میں اپنے نفس کو ڈانٹتا تھا کہ تجھے ان کاموں کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. تیری رضامندی کے شوق میں راحت اور آرام کو چھوڑ دیتا تھا. راحت اور آرام کس کے لیے چھوڑتے تھے؟ اللہ کی رضا کے لیے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ احسان تو نے مجھ پر یہ کیا کہ مجھے مال بھی دیا، اولاد بھی دی. اس وقت میرا دل بہت مشغول ہوا کرتا تھا، یعنی کہ میں ان کی فکروں میں مصروف رہتا تھا. مال اولاد انہی کی فکر ہے. آج ہمارے اپنے بچوں کی ہمیں بہت فکریں ہیں کہ جی اب ہم کیا کریں، ان کو کہاں پڑھائیں، کہاں ڈالیں، اسکول بھیجنا ہے، کالج بھیجنا ہے، وہ باہر بھیجیں، یونیورسٹی یہاں کرائیں، کیا کریں آگے فیوچر میں انہوں نے کیا کرنا ہے. اب ہم کہاں سے، ہے نا، ہم مال اولاد اور دونوں کے چکروں میں پڑے ہوئے. اب اتنا مال ہے، اب یہ یہاں لگا دوں، یوں بڑھ جائے میرا بزنس، اتنا زیادہ ایکسٹینڈ ہو جائے، ایسے کر لوں. اس وقت میرا دل بڑا مشغول ہوتا تھا، میں ان کی فکروں میں مصروف رہتا تھا. لیکن اب تو نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا ہے اور مجھے ان کی فکروں سے آزاد کر دیا ہے. جب تھا تو میں ان میں الجھا رہتا تھا، میری عبادت میں کچھ رکاوٹ ہوتی تھی، کچھ خلل آتا تھا. اب تو نے ساری چیزیں لے لی ہیں تو تو نے مجھے ساری فکروں سے آزاد کر دیا ہے. اے میرے رب، میرے دل میں اور تجھ میں اب کوئی چیز بھی حائل نہیں رہی ہے.
اب میرا دل تیرے لیے خالی ہو گیا ہے. اگر میرے دشمن ابلیس کو تیری اس مہربانی کا پتہ چل جائے تو وہ میری حالت پر بہت ہی حسد یا رشک کرے. کہ اس کو اگر یہ پتہ چل جائے کہ میرا سب کچھ چھن گیا ہے اور میں فارغ البال ہو گیا ہوں, مجھے نہ اولاد کی فکر ہے, نہ مال کی, نہ کاروبار کی, اور میں فارغ ہو کر تیری عبادت کرتا ہوں, تو شیطان جلس ہو جائے گا کہ اب اور اللہ کا بندہ بن گیا. یہی فکر ہے ان کی کہ تیری اس مہربانی کا شیطان کو بنا پتہ چلے. آپ دیکھیے نعمت کے چھننے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری اس مہربانی کا. ہم کہتے ہیں کہ نعمت چھن گئی تو اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی ہے, پریشانی, تکلیف آ گئی ہے. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیری مہربانی, تیرا فضل. یہ مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیں ایکچولی جو شکر ہے نا وہ بیسیکلی اسٹیٹ آف مائنڈ. کچھ لوگ ایک چیز ختم ہونے پر بھی شکر کر رہے ہیں اور کچھ لوگ اتنی ساری چیزیں ملنے پر بھی خوش نہیں ہیں. تو یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے کہ اب یہ چیزیں جو مجھ سے نکل گئی ہیں نا تو بس میں اور تو 1 to 1 ہو گیا, فری ہوں, ہر فکر سے آزاد, بس میں اور تو. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا نا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ, جب تو فارغ ہو جا نا پھر تو میرے پاس آ. یعنی تو جب میرے پاس آتا ہے نا مشقت کرنے, نماز پڑھنے, تو ایسی حالت میں آ کہ تیرے دماغ میں کسی قسم کی کوئی فکر اور پریشانی نہ ہو. تمام فکر پریشانیاں اپنے دماغ سے خالی کر کے میرے پاس آ. تو یہی وہ خالی ہونے والا معاملہ حضرت ایوب کو جب ملا تو وہ آگے سے کہتے تیری اس مہربانی کا, ان کو اس لذت کا احساس ہو گیا تھا, انہوں نے اس کا مزہ چکھ لیا تھا کہ جب ساری دنیاوی چیزیں دماغ سے نکلتی ہیں تو کیسے 1 to 1 اللہ سے کنیکشن ہوتا ہے, اس کا مزہ ہی اور ہے. اور وہ اسی چیز کو اللہ کی مہربانی کہہ رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں سمجھائے اور اللہ ہمیں بھی تنہائی میں اپنے سے ملاقات کر کے اور آگے بڑھ بڑھ کے اللہ کے ساتھ شکر گزاری کی توفیق نصیب فرمائے. اچھا جی, سمجھ کیا آ رہا ہے یہاں پر؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بھی کیا کیا. یاد کرو جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے. ان کو جب اتنی زیادہ بیماری ہو گئی, وہ کوڑ کا, اس کا دانوں کا, کوئی پھوڑوں کا مرض ہو گیا, تو بیوی بھی چھوڑ کے چلی گئی. اب یہ اکیلے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں اور دعائیں کر رہے ہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے کیا کہتے ہیں, اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین, کہ مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والا ہے, سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحمان ہے. آپ دیکھیں ان کا انداز اور رویہ کیا ہے. وہ اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہہ رہے اللہ تو نے مجھے سے یہ بھی چھین لیا, اللہ تو نے مال بھی لے لیا, تو نے اولادیں بھی لے لیں, تو نے کھیتیاں بھی لے لیں, تو نے زراعت بھی لے لی, تو نے مویشی بھی لے لیے, تو نے بیوی بھی لے لی, وہ بھی اب چھوڑ کے چلی گئی, اب تو بیماری بھی لگ گئی ہے, اللہ تو نے اتنا کچھ لے لیا, اللہ تو وہ ساری چیزیں مجھے دے دے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کوئی بات نہیں بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی گلہ نہیں ہے, کوئی شکوہ نہیں, صرف یہ کہ اللہ مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے, رحم کرنے والی ذات تیری ہے, تو جانتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے آئی ہے, تو جانتا ہے تیرے علم میں ہر تکلیف, جو بھی میری تکلیف ہے وہ تیرے علم میں ہے, تو جاننے والا ہے. ارحم الراحمین, اللہ سے صرف اور صرف اس کی رحمت مانگ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے نا رب کی ذات پہ توکل ہے, یقین ہے, ان کو معلوم ہے, ان کو کوئی چیز نہیں چاہیے, صبر سے جمے ہوئے ڈٹے ہوئے کہ بس میں 1 to 1 اللہ کے ساتھ ہو گیا ہوں, بس مجھے دنیاوی کوئی چیز نہیں چاہیے, بس یہ ایک بیماری لگ گئی ہے, رحم کرنے والی ذات تو ہے. اور کیسے اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے جب وہ مانگتے ہیں اپنی اس بیماری کو کے لیے اللہ کا صرف رحم مانگتے ہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستجبنا لہ, پھر ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کر کے صرف اس کی رحمت کو جھنجھوڑا جائے, رحمت مانگی جائے, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت تو وہ چیز ہے نا کہ رحمتی تغلب علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے. اللہ کی رحمت جس کے ساتھ شامل حال ہو جائے پھر اس کو کوئی ضرر نہیں پہنچ سکتا.
اللہ کی رحمت کے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، لہٰذا اللہ سے اس کی رحمت مانگی۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے مانگی تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کی، فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، اور اس کی تکلیف جو اس کو تھی اس کو اس سے دور کر دیا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا کہ جب بھی آندھی آئے گی تو اس کے بعد بارش ضرور ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہے نا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر اندھیرے کے بعد راحت آنی ہے۔ فکر نہیں کرو، پریشان نہیں ہو، صبر سے جمے رہو، ڈٹے رہو، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کی کیسے ان اللہ مع الصابرین کرتا ہے کہ رحمت سے اس کو دور بھی کیا، اور صرف اس کے اہل و عیال ہی اس کو نہیں دیے بلکہ ان کے ساتھ اتنے ہی اور بھی دیے، اور اپنی خاص رحمت کے طور پر، اور اس لیے کہ ایک سبق ہو عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ اپنا پیر مارو، یہاں سے چشمہ جاری ہو جائے گا۔ وہ پیر مارا، فرشتے نے کیا، چشمہ جاری ہوا، اس چشمے سے نکلا پانی، سلفر اس کے اندر موجود ہوگا، اور اس پانی کے اندر جب وہ نہائے تو آج بھی بہت سارے چشمے ناردرن ایریاز میں آپ کو ملتے ہیں جس میں گندک کے، جس میں سلفر وغیرہ موجود ہوتا ہے، جس میں نہانے سے جلد کی بہت سارے بے شمار بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسا ہی کوئی چشمہ جاری ہوا جس میں حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے وہ نہائے، انہوں نے غسل کیا، ان کی ساری بیماری جو ہے وہ اللہ کے اذن سے خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ وہی بیماری آئی، پریشانی، تکلیف آئی، صبر سے جمے بھی رہے، ڈٹے بھی رہے، اللہ کے مزید عبادت گزار ہو گئے اور زیادہ آگے بڑھ گئے اپنی عبادت کے اندر۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسا ان کے ساتھ معاملہ کیا، معجزاتی طور پر ایک چشمہ پیدا کر دیا اور ان کی ساری تکلیف کو دور کر دیا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا تھا؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ تکلیف آئی ہے، پریشانی آئی ہے، صبر سے جمے ہیں، ڈٹے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور حاجت روائی کی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا طلب کی ہے۔ جب انہوں نے دعا مانگی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو رد بھی نہیں کیا۔ جب انسان اپنی تمام تر کوششیں لگا لیتا ہے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہے تو تقدیر کو نہیں بدل سکتی مگر دعا۔ دعا ہی وہ چیز ہے جو تقدیروں کو بدل دیتی ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، عبادت کا مغز ہے، یہ دعا ہے جس کے وجہ سے آپ حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا ٹال دیتی ہے، روک دیتی ہے اس آفت کو جو اتر چکی ہے اور اس آفت کو بھی جو ابھی نہیں اتری۔ سمجھ میں آئی؟ تو لہٰذا تکلیف کے آنے پر حضرت ایوب علیہ السلام کے رویے سے ہمیں یہ بھی اصول مل رہا ہے کہ تکلیف کے آنے پر دعا ضرور کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اندھیرے کے بعد دن کو نکال کے روشنی لاتا ہے، اور یہ بات مجھے اور آپ کو سکھا دیتا ہے کہ ہر اندھیرے کے بعد اجالا ضرور آتا ہے۔ تو تمہاری زندگی میں اگر اندھیرے آئے ہوئے فکر نہ کرو، جمے رہو، ڈٹے رہو، دعا توکل اور یقین کے ساتھ کرتے رہو، صبر سے جمے رہنا، ڈٹے رہنا، اور اپنی نعمتوں کو اللہ کی راہ میں استعمال کرتے رہنا۔ دیکھنا میں تمہارے لیے کیسے طبعی اصول چینج کرتا ہوں اور کیسے تمہاری حاجت روائی کر کے سارے کی ساری مشکلات کو دور کر دیتا ہوں۔ اب یہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، ان کے ساتھ ساری تکلیف ان کی دور ہو گئی، تو ایک دفعہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک مرتبہ تنہا نہا رہے تھے۔ جب غسل کر رہے تھے نہا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے باقاعدہ سونے کی ٹڈیوں کی بارش شروع ہو گئی، سونے کی ٹڈیاں گرنا شروع ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا نا میں نے اتنا ہی اور بھی دیا اپنی خاص رحمت کے طور پر۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جو ہے نا ان ٹڈیوں کو، سونے کی ٹڈیوں کو جمع کرنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث آتی ہے، ایوب کیا ہرس آ گیا ہے، کیا حریص ہو گئے ہو، لالچ آ گیا تمہارے اندر؟ تو آگے سے کہتے ہیں الہی یہ ہرس نہیں ہے بلکہ تیری رحمت ہے، اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے جس کو میں سمیٹ رہا ہوں۔ یہ تیری رحمت، تیرا فضل، اسی کو سمیٹ رہا ہوں، مجھے اس کے ضائع ہونے کا خوف ہے۔ تو یہ تو اللہ کی رحمت اور نعمت تھی نا، ان کو لالچ کوئی نہیں تھی، وہ اللہ کا فضل ہے۔ جس نعمت جس طرح بھی ملتا ہے اگر وہ چھوڑ دیتے سونے کی نہیں، وہ نہ اٹھاتے ادھر ادھر ہو جاتی نا،
مطلب سونا پڑا ہوا ہے، آپ سونے کو لے کے اپنے لیے استعمال کریں گی نا. اب آپ کو ایک چیز کسی نے گفٹ دی ہے، یا آپ کو ایک چیز ملی ہے، یا آپ کی قسمت میں ایک چیز ہے آئی ہے، اور اگر آپ اس کو نہیں استعمال کرتی، آپ نے چھوڑ دے، کوئی اور لے جائے گا. تو وہ کہتی ہے تو اللہ کا فضل ہے نا، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے نعمت دی ہے تو ٹھیک ہے، اللہ تیرا فضل ہے. میری دیکھیں اللہ کی نعمت کو استعمال کرنا غلط نہیں ہے، لیکن اس میں اپنے دل میں کو اٹکانا، یا اس کی محبت میں پڑ جانا، یا اس کی محبت میں اتنا ڈوب جانا کہ اللہ کی اطاعت سے ہٹ جائیں، یہ غلط ہے. اس مال کو ہمارے اوپر حکمرانی نہیں کرنی، ہم نے اس مال پہ حکمرانی کرنی. یہی دل کا غنا ہے. اللہ ہمیں دل کا غنا عطا فرمائے. ہاں جی، ہاں بالکل صحیح بات ہے. اچھا جی، اللہ ہمیں ان باتوں سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی نعمت اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل کو ہم نے دی تھی کہ یہ سب صابر لوگ تھے. خیال ہے اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ہاں جی، بس یہ آخری آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ ختم کر لیں. میرا خیال ہے یہیں پہ ختم کر لیتے ہیں. صدق اللہ العظیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین ثم آمین.